بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قابل احترام دینی بہنیں، اللہ تعالیٰ جو ہے بہت بڑا فضل ہے۔ اللہ نے ہم سب کو بہت بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، عمومی خصوصی نعمتیں۔ بڑی نعمت ایمان کی ہے، اعمال کی ہے، اس کو زندگیوں میں لانے کی محنت ہے۔ ہر بدھ کے دن یہاں پر آپ دینی بہنیں محلے کی ان کو بلایا جاتا ہے۔ اجتماعی تعلیم عورتوں کی ہر بدھ کے اس مکان میں ہوتی ہے۔ ایک تو ہمارے بھائی گشت کرتے ہیں، آپ کے مردوں تک پہنچ کر ان کو متوجہ کرتے ہیں کہ بھئی یہاں پر تعلیمیں بھیج دیں، اور ایک یہ ہے کہ آپ اپنی فکر اور اہتمام سے خود آنے کی کوشش کریں۔ گشت کرنے والے تو کرتے رہیں گے، لیکن ہم اپنے طور سے آیا کریں۔ جب ہمیں پتہ ہے کہ ہر بدھ کو تعلیم ہوتی ہے تو چھوٹے موٹے پروگرام کام کاج نکلتے رہتے ہیں گھروں میں، اس کو دیکھ لیا کرو کہ تعلیم کا موقع ہے تو اس کو یا تو منگل کو کر لو، یا جمعرات کو کر لو، یا صبح میں کر لو، یا تعلیم کے بعد کر لو، لیکن تعلیم میں ضرور پہنچو۔ دوسری بات یہ کہ عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ اجتماعی تعلیم میں بوڑھی عورتیں آتی ہیں، باقی یہ مستورات سمجھتی ہیں ہمارے پیچھے تو کام کاج ہیں، جھمیلے ہیں، لہذا میں چھٹی نہیں ہے، یہ اماں فارغ ہیں تو وہ جائیں گی، ہم کو تو بہت مشغولی ہے۔ یہ شیطان کا وسوسہ ہے، سب کو آنا چاہیے۔ اب اس کی کیا ہے، جتنا بھی آپ کو کپڑا دھونا، نل میں پانی آنے کا ٹائم، استری کرنا، کھانا پکانا، بچوں کی دیکھ ریکھ، یہ سارا کام کاج آپ آگے پیچھے کرنے کی کوشش کریں اور وہاں پر اپنی فکر سے پہنچیں۔ اب بچوں کا مسئلہ آتا ہے، بعض مطلب چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ سننے نہیں دیتے، تعلیم میں مستی کرتے ہیں، ہنگامہ کرتے ہیں، تو اپنے گھر کے مردوں کو ترغیب دو کہ دیکھو ہفتے میں ایک دن کی تو بات ہوتی ہے، تو آپ تھوڑا کام کاج میں سے ایسے آیا کرو کہ بچوں کو تھوڑا سنبھال لو، 1 گھنٹہ، جتنی خیر آئے گی آپ کا بھی حصہ لگے گا۔ اس طرح جو ہے ذرا سا گھر کے مردوں کو بھی تیار کرو کہ تھوڑا سا بچوں کی دیکھ ریکھ کر لیں۔ آج یہاں بچے نہیں ہو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بڑے ہیں تو آ سکتے ہیں۔ آنے والی دینی بہنیں نہ آنے والی ساری عورتوں کو لانے کی کوشش کریں۔ یہ ایک بہت بڑا کام ہے، بہت بڑی محنت ہے۔ اجتماعی تعلیم میں ہفتے میں ایک مرتبہ آ کر اچھی طرح دیکھنا یہاں کیسے کتاب پڑھی جاتی ہے، اور دین کو زندگیوں میں لانے کے لیے چھوٹی چھوٹی کچھ صفات ہیں، وہ اپنی زندگی میں آ جائے تو دین آ جائے گا۔ ایمان کی، نماز کی، دین سیکھنے کی، اللہ کے ذکر کی، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اعمال کرنا، اللہ کی دین کی محنت میں مرد عورتیں بھی لگیں، مقام پر بھی اللہ کے راستے میں بھی نکلیں، تو یہ صفات ہے اپنی زندگی میں محنت کر کے لانا ہے۔ تو کیسے آئے گی، کیسے محنت کریں گے؟ تو ہر ہفتے میں اپنے وقت لگائی ہوئی دینی مستورات ہیں، وہ آ کے یہاں مذاکرہ کرتی ہیں، تو ان سے سیکھا کرو۔ اگر نہیں آتے تو سیکھو کہ ہم اپنے گھر میں کیسے کریں گے، یہ ذرا ہمیں بتاؤ، یہ مذاکرہ کیسے کریں ہم، تاکہ گھروں میں ہمارے دین ہے۔ تو یہاں آ کے اچھی طرح سب سیکھنا ہے ایک ایک چیز کو، دین زندگیوں میں لانے کی محنت، کتاب کا پڑھنا، اللہ کے راستے میں نکلنے کی تشکیلیں، یہ سارے اعمال کو سیکھو۔ اسی طرح کبھی کبھی جماعت آ جاتی ہے عورتوں کی، ان عورتوں کی مستورات کی جماعت جہاں رکی ہوئی ہے، قیام کی ہے، ان کے پاس بھی بیٹھ کے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ دیکھو میرے گھر میں مذاکرہ نہیں ہوتا، ذرا ہمیں بتا دو ہم کیسے مذاکرہ کریں۔ تو اس کو نکل کر آنے والی اللہ کے راستے میں آنے والی دینی بہنیں، ان کے پاس بیٹھ کے بھی سیکھ لو، ورنہ ہر ہفتہ یہاں پر آیا کرو۔ مہینے بھر کے بعد، 1.5 مہینے کے بعد کبھی کبھی کسی مردوں میں سے مشورے سے بات طے ہو جاتی ہے، بیان طے ہوتا ہے، تو وہاں بھی آ کے دھیان سے سنیں، اس لیے کہ اگر سارے گھر کی مستورات بھی آ گئیں تو ہفتے میں ایک ہی دن یہاں پر آنا ہے، اور روزانہ کے اعتبار سے اپنے گھروں میں اس تعلیم کو کرو۔ ہفتے میں ایک دن تو کم اس کا طریقہ، اس کی فکر ہمارے اندر آ جائے، اس کے لیے اجتماعی تعلیم اصل تو روزانہ کرنا ہے۔ ہفتے میں اگر ایک دن کھانا کھائیں گے اور 6 دن نہیں کھانا کھائیں گے تو کیا ہوگا، جسم میں کتنی کمزوری آئے گی۔ ایسے ہی اللہ کے دین کی بات کانوں میں ہفتے میں ایک دن پڑے، اور پورا 5-6 دن غائب رہیں، کان دنیا کی بات سنتے رہیں، تو آخرت کی فکر کیسے آئے گی؟ پورا ہفتہ مال کی بات سنیں گے، ہفتے میں ایک دن اعمال کی بات سنیں گے، تو اعمال پر زندگی کیسے آئے گی؟ اس کے لیے جو ہے روزانہ کے اعتبار سے اپنے گھروں میں اسی طریقے پر تعلیم کو شروع کرنے کی نیت کرو۔ بہت سارے گھر ایسے ہوں گے جہاں کتاب ہے مگر پڑھنا نہیں ہو رہا ہے، تو یہاں سے نیت کر کے جاؤ کہ آج سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ بہت سارے گھر ایسے ملیں گے کہ کتاب ہی نہیں ہے، تو کتاب خرید لو،
بعض گھر ملیں گے کتاب ہے تو پڑھتے ہی نہیں، تو شروع کرنے کی نیت کر کے جاؤ۔ بعض گھر ایسے ہوں گے کہ جہاں کتاب تو ہے، پڑھتے بھی ہیں، مگر کسی دن پڑھتے ہیں کسی دن نہیں پڑھتے، چھوڑ دیتے، تو پابندی سے پڑھنے کی نیت کرو۔ بعض گھر ایسے ملیں گے جس میں مرد ہی رہتے ہیں، بچے رہتے ہیں، عورتیں اور بچے رہتے ہیں، مرد نہیں رہتے، ان کو بھی شامل کرو۔ بعض گھر ایسے ہوں گے کہ جہاں سب بیٹھتے ہیں لیکن خالی کتاب پڑھتے ہیں، قرآن کا سیکھنا سکھانا نہیں کرتے، دین کی محنت کے مذاکرے نہیں کرتے، اللہ کے راستے میں نکلنے کے ارادے نہیں کرتے، تو یہ سب بھی کیا کرو، یہ سارے کام کرو، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہ اجتماعی تعلیم اس لیے ہے کہ یہاں پر آ کر وہ اعمال ہم سیکھیں جو اعمال ابھی تک اپنے گھر میں نہیں ہوئے، اور دھیرے دھیرے اس میں بڑھانے کی فکر کرو۔ تو یہ ایک بہت بڑی محنت ہے، اس کے ذریعے سے اپنی زندگیوں میں دین آئے، اس لیے کہ میری دینی مار بہنیں، بغیر دین کے اللہ پاک نے آج تک کسی کو کامیاب نہیں کیا، اور نہ کوئی قیامت تک کامیاب ہوگا۔ دین زندگیوں میں آنا ضرور۔ آدھا دین مردوں کا ہے، آدھا دین عورتوں کا ہے۔ اللہ نے ہر مخلوق کو جوڑ جوڑ بنایا ہے، بے جوڑ ذات اللہ کی ہے، اللہ کا کوئی جوڑ نہیں، باقی ہر مخلوق میں جوڑ ہے، زمین کا جوڑ آسمان کے ساتھ، گائے بیل جانوروں میں، پرندوں میں جوڑ، جانوروں میں جوڑ، موسم میں جوڑ ہے سردی گرمی کا، کیفیتوں میں جوڑ ہے خوشی غمی کا۔ اشرف المخلوقات انسان کو اللہ نے بنایا، اس کو بھی جوڑ بنایا، ایک کو مرد بنایا، ایک عورت بنایا۔ ساری دنیا میں مرد ہی مرد ہو جائیں اور عورتیں نہ ہوں تو دنیا کا نظام کیسے چلے گا ظاہر؟ یا عورتیں ہی عورتیں ہو جائیں اور مرد نہ ہوں تو بھی دنیا کا نظام نہیں چلے گا۔ جتنا ضروری مرد کا ہونا اتنا ضروری عورت کا ہونا، اور جتنا ضروری عورت کا ہونا اتنا ضروری مرد کا ہونا۔ اسی طرح میری دینی مار بہنیں، آدھا دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے مردوں کا لائے ہیں، اور آدھا دین عورتوں کا لائے ہیں۔ عورتوں میں دین ہو اور مرد بے دین ہو تو بھی گھر کے اندر پوری کامیابی نہیں آئے گی۔ مرد دیندار ہوں، عورتیں بے دین ہوں تو بھی نہیں ہوگا۔ دونوں دیندار ہوں، اولاد بے دین ہو تو بھی گھر میں خیر نہیں آئے گی۔ تو مردوں کا بھی عورتوں کا بھی اور دونوں کا مل کے اولاد کو دیندار بنائیں، پھر گھروں میں سکون ہے، خیر ہے، کامیابی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی۔ بہت ساری عورتیں ماشاءاللہ دیندار ہوتی ہیں، نمازی ہوتی ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، سارے اعمال ہیں، اور دین کی محنت کی بھی فکر کرتی ہیں، لیکن ان کے مرد نہ نماز پڑھتے ہیں نہ دین کی محنت کرتے ہیں، وہ بیچاری عورتیں پڑھتے رہتی ہیں۔ اس کے لیے مسجد کے اندر اعمال ہوتے ہیں مردوں کے اعتبار سے۔ اگر ہم نے محنت اور فکر کر کے اپنے گھر کے مردوں کو مسجد کے اعمال میں جوڑنے والا بنا دیا تو اس طرح عورتوں کے ساتھ ساتھ مردوں میں بھی دین آئے۔ بہت سارے مرد نمازی ہوتے ہیں، مسجد کی گشت میں، تعلیم میں، اعمال میں شریک ہوتے ہیں، دین کی محنت کرتے ہیں، ان کی عورتوں کو سمجھاتے ہیں، وہ بیچاری نہیں سمجھتی ہیں، نہ نماز پڑھتی ہیں نہ دین کے کام میں تعاون کرتی ہیں۔ اس طرح اجتماعی تعلیم میں آنے سے عورتوں کو بھی اللہ دیندار بنائے گا۔ مسجد کے اعمال میں مرد لگنے لگیں گے تو مردوں کو بھی اللہ دیندار بنائے گا، اور دونوں جب محنت کریں گے تو اللہ اولاد کو بھی بچپن سے دین دے گا، پھر خیر والی زندگی چلے گی۔ اس کے لیے اس مکان کے اطراف میں کون سی مسجد ہے؟ اکرمہ ہے۔ وہ مردوں میں دین جیسے آدھا دین مردوں کا ہے، ایسے آدھا دین عورتوں کا ہے، اور دین بغیر محنت کے آئے گا نہیں۔ اس کے لیے مردوں کو بھی محنت کرنا ضروری ہے اور عورتوں کو بھی محنت کرنا ضروری ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا، مردوں میں دین لانے کی محنت مسجد کے راستے سے ہوگی، عورتوں میں دین لانے کی محنت گھر کی چار دیواری کے راستے سے۔ تو مردوں کو مسجد میں روزانہ عشاء کے بعد مشورہ ہوتا ہے، اکرمہ مسجد میں۔ جتنی دینی بہنیں بیٹھی ہیں یہ نیت کرو اپنے گھر میں جا کے، چاہے ابا ہو، شوہر ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، چچا ہو، سسر ہو، جو کچھ بھی ہو گھروں کے اندر، ان کو سمجھا بجھا کے کہو محبت سے، نرمی سے، کہ عشاء کے بعد مسجد اکرمہ میں مشورہ ہوتا ہے تو آپ بھی تھوڑا بیٹھا کرو، تاکہ اللہ کے دین ہماری زندگی میں، محلے میں آئے، دنیا میں آئے۔ اسی طرح جو ہے تعلیم بھی مسجد کے اندر ہوتی ہے، اکرمہ میں عشاء کے بعد ہی تعلیم بھی عشاء کے بعد ہوتی ہے۔ تو کہو کہ کام دھندے سے تو آ ہی جاتے ہیں عشاء کے بعد، یا تھوڑا آگے پیچھے ہو تو کچھ ایسی ترتیب بناؤ کہ عشاء مسجد میں پڑھو، یہاں تعلیم میں بھی بیٹھ جاؤ اور مشورے میں بھی بیٹھ جاؤ۔ اب دین زندگیوں میں لانے کی محنت ہوگی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ایک ایک کے گھر جاتے تھے، خوشامد کرتے تھے، ہمارے بھائی مسجدوں سے محنت کرتے ہیں، گھروں کی ملاقات ہے، لوگوں کو سمجھانا ہے، دین پر لانا ہے۔ اپنے گھر کے مردوں کو کہو کہ آپ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائے کرو، اور کام دھندے سے آ گئے واپس، سونا بھی ہو گیا، گھر کا سودا سلفہ بھی لے کر آ گئے، سب کام کاج ختم ہو گیا، اب وقت ہے تو ان کو کہو کہ دیکھو یہ فرصت کا وقت ہے، تو ادھر ادھر بیٹھ کے گزارنے سے اچھا مسجد میں جاؤ، ان کو مسجد میں بھیجا کرو تاکہ اپنی ضرورت کا دین سیکھیں، دین کی محنت کریں۔ یہ کام مردوں سے کرواؤ۔ اور اس مسجد میں گشت کا دن ہے،
پیر کے دن گشت ہوتا ہے عصر کے بعد، عصر کے بعد گشت ہوتا ہے اور مغرب کے بعد بیان ہوتا ہے. تو ان کو کہو کہ پیر کے دن تھوڑا سا اس میں شامل ہو جایا کرو، اور بدھ کے دن کسی ایسے مکان میں یہیں پر جوڑ کے بات ہوتی ہے تو یہاں پر بھیج دیا کرو عشاء کے بعد. تو یہ دونوں کام، دونوں گشت مردوں سے کرواؤ اپنے گھر. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے جمعہ کے دن گروید مسجد میں مرکز میں اجتماع ہوتا ہے، اپنے مردوں کو بولا کرو وہاں مرکز پہ جایا کرو، تھوڑا بیان سنو. اور اللہ کے راستے میں ہر مہینہ 3 دن بھیج دیا کرو. 27 دن تو آپ کے ساتھ رہیں گے، 3 دن اللہ کے لیے فارغ کروا دو. یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں، لیکن اس کو کروا لو گی تو بہت بڑے بڑے کاموں کی اللہ توفیق دے گا. پھر اس کے علاوہ چلہ 4 مہینہ اور ہندوستان کے باہر ملکوں میں جانا، وہ آگے کی بھی ترتیبیں ہیں، وہ بھی ان سے کرواؤ. تو یہ تو مردوں کے لائن کے اعمال ہیں، یہ دین کی محنت کہلاتے ہیں. جیسے تجارت ہوتی ہے، پیسہ کمانے کی محنت پہلے ہوتی ہے پھر پیسہ آتا ہے. کھیتی کی محنت پہلے ہوتی ہے، اناج بعد میں آتا ہے. ہر چیز کے حاصل کرنے کی محنت پہلے ہے، وہ چیز بعد میں ملتی ہے. تو مقصود زندگی میں دین کا آنا ہے، کامیابی اللہ دین سے دے گا، لیکن دین بغیر محنت کے نہیں آئے گا. تو یہ محنت کا نام ہے جو دعوت و تبلیغ کے راستے سے اللہ تعالیٰ اس زمانے میں کروا رہے ہیں. تو آپ ساری دینی بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنے گھر کے مردوں کو ان مسجد کے اعمال میں جوڑو. اور آپ کو کیا کام کرنا ہے؟ آپ کو اپنے گھر میں رہ کے کام کرنا. آپ کے لیے گشت نہیں ہے، آپ کے لیے چلنا پھرنا ادھر ادھر محلوں میں گلیوں میں نہیں ہے، بلکہ اپنے گھر میں سارا کام کاج، گھر کے گھریلو کام سنبھالتے ہوئے چند محنتوں میں اپنے آپ کو لگانا. سب سے پہلی محنت تو یہی ہے کہ گھر میں تعلیم کرو. ایک دن فضائل اعمال اول دوم کی کر لو، ایک دن منتخب حدیث کی کر لو، تیسرے دن پھر فضائل اعمال کی کرو، چوتھے دن پھر منتخب کی کرو. تینوں کتابیں گھر میں رکھو، ایک ہے تو دونوں اور منگا لو، تینوں ہے تو شروع کرو. ایسے وقت میں تعلیم کرو کہ جس میں نہ آپ کو کھانا پکانا ہو، نہ برتن دھونا ہو، نہ کپڑے دھونا ہو، نہ استری کرنا ہو، نہ نل میں پانی آنے کا ٹائم ہو، نہ بچوں کو مکتب اور اسکول اور شوہروں کو کام پہ بھیجنا، نہ آپ کا راحت آرام کھانا پینا. سب کچھ نکال کے دیکھو اب کون سا ٹائم ایسا ہے جس میں آسانی سے سب لوگ بیٹھ سکتے ہیں. تو پھر ہمیشہ تعلیم ہوتے رہے گی. ایسے وقت میں تعلیم کرو. سب کو، شوہر بھی ہو، بیٹا بھی ہو، بھائی بھی ہو، ساس بہو بھی ہو، نند بھاوت بھی ہو، دیورانی جٹھانی بھی ہو، جتنے افراد ہیں گھر کے سب بچوں سمیت لے کر بیٹھو. ہاں تھوڑا یہ فرق کر لو، محرم نہ محرم ہے تو ایک طرف ہو جائیں، تھوڑا سا عورتیں تو ایک ساتھ بیٹھ جائیں. اس طرح جو ہے روزانہ تعلیم کرو. تعلیم میں، تعلیم کے ذریعے سے ہمارے گھروں، ہمارے کانوں میں جب باتیں آئیں گی تو اللہ تعالیٰ وہ اعمال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں، جو ہمیں دنیا آخرت میں کامیاب کریں گے، ان اعمال کا شوق اور ذوق اور اللہ کے وعدوں کے یقین دلوں میں پیدا ہوگا. پھر ان اعمال کا کرنا آسان ہو جائے گا. اسی کے ساتھ ساتھ میری دینی ماں بہنیں، ہر چیز پر چلانے کی ایک طاقت ہے. جیسے پیٹرول سے گاڑی چلتی ہے، گیس سے اسٹو جلتا ہے، اور پاور اور بجلی سے پنکھے اور ٹیوب لائٹ جلتے ہیں، ایسے ہی ہم سب کو جو دین پر چلانے کی طاقت ہے وہ ایمان ہے. جب یہ گھٹتے بڑھتے رہتا ہے، جیسے گیس کیسے کم ہوتے رہتی ہے اسٹو میں، پیٹرول کم ہوتے رکھتا ہے گاڑی میں، اور بجلی ہاؤس میں بجلی بننا بند ہو جائے تو پھر سارا اندھیرا ہو جائے. ایسے ہی ایمان تو اپنے کو ملا ہے، یعنی گویا کہ پیٹرول پمپ کھل گیا، اپنا سلنڈر آ گیا، لیکن دنیا میں چلتے چلتے وہ کم ہوتا رہتا ہے. ایمان، ایمان کم ہوگا، گیس کم ہوگی، اس کو کہتے بھڑک جائے گا، بڑ بڑ کر کے چلیں گے اور بھگ بھگ کرے گا اسٹو، اور گاڑی بھی جو ہے جھٹکے لے گی. ایسے ہی ایمان اگر کمزور ہو گیا دلوں میں تو پھر نماز پڑھنا مشکل ہو جائے گی، سنتوں پہ چلنا مشکل ہو جائے گا، رمضان کے روزے میں روزہ رکھنا مشکل ہو جائے گا، گناہ کے کاموں سے بچنا مشکل ہو جائے گا. اور وہی ایمان اگر مضبوط ہوتا چلا جائے تو پھر دین پر چلنا آسان ہوگا، گناہوں کو کرنا مشکل ہو جائے گا. دین پر چلنا آسان اور گناہ مشکل ہو جائیں گے ایمان کے مضبوط ہونے کی وجہ سے. تو کیسے بنے گا ایمان؟ دنیا بھر کی باتیں ہم بولتے رہتے ہیں نا دن بھر، ان ساری باتوں میں اللہ سے ہونے کو بولا کرو. سیدھی سادی بات ہے ایمان. دنیا کی کسی چیز سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے. بس یہ یقین اپنے دل میں آ جائے. یہ بولیں گے تو بڑھتا چلا جائے گا، نہیں بولیں گے تو دنیا کا یقین آتا چلا جائے گا. جس چیز کو سنیں گے اس کا یقین آئے گا. پیسے کو سنیں گے بولیں گے تو پیسے کا یقین آئے گا. دواؤں کو بولیں گے سنیں گے تو دواؤں سے شفا کا یقین آئے گا. اب اپن سوچو دن بھر میں اپن کتنا کچھ بولتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں. اسی اپنی باتوں میں جب کوئی عورت کسی عورت سے ملے، مرد مرد سے ملے، یا اپنے محرم لوگوں سے ملیں، گھروں میں بھی بات کریں، تو اپنی باتوں میں اللہ سے ہونے کو بولا کرو کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ایک عورت نے کھانا پکایا، دسترخوان پہ نکالا، دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، کھا رہے ہیں، ایک طرف دادا ایک طرف پوتا ہے. وہی کھانا کھا کے دادا کا بال سفید ہو رہا، پوتے کا بال کالے ہی ہے. وہی کھانا کھا کے دادا کی کمر جھک رہی، پوتے کی کمر ٹائٹ ہو رہی.
ایک کی عمر گھٹ رہی ہے، ایک کی عمر بڑھ رہی ہے، ایک کمزور ہو رہا ہے اور ایک طاقتور ہو رہا ہے، ایک موت کے قریب جا رہا ہے، ایک جوانی کے قریب جا رہا ہے، ایک ریٹائر ہو رہا ہے اور ایک کے ایڈمیشن کرائے جا رہے ہیں۔ ایک سے لوگ بور ہو جا رہے ہیں، بولے یار ان کو گھر سے باہر بھیجو، بہت کٹ کٹ کرتے رہتے بڑے میاں، اور ایک کو لوگ گود میں اتارنے کو تیار نہیں، بولے میرا چاند، میرا لال، میرا منا۔ تو سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اگر کھانے میں طاقت ہوتی نا تو دونوں بڈھے ہو جاتے، اگر کھانے میں نقصان ہوتا تو دونوں بڈھے ہوتے، طاقت ہوتی دونوں جوان رہتے۔ تو نہ کھانے میں طاقت ہے، نہ کمزوری کی صفت ہے، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ چاہے تو اسی کھانے سے کمزوری دے دیں، اللہ چاہے تو اسی کھانے سے طاقتور کر دیں۔ تو نظام بولے پرانا گھی کھائیں، بڑے میاں بہت ٹک ٹک چل رہے، بڑی بھی بڑا پھر پھر بھاگتی، کیوں؟ یہ بولے پرانا گھی کھائے۔ تو پرانا گھی کون بناتا تھا؟ نئے گھی کون بنانے لگا؟ تو گھی پرانی ہوگی نہیں ہو، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے سب۔ تو یہ ہم دن بھر میں اپنی باتوں میں بولا کریں۔ کوئی عورت دیکھو کسی عورت سے ملتی ہے نا تو 3 بات میں سے ایک بات ضرور کرتی ہے، یا تو بیماری کی بات کہے گی، یا تو تنگی بولے گی، ہاں نا گھر میں تنگی بہت ہے، یہ ہے وہ، یا شکایت کرے گی، بہو بولے گی میری ساس ایسی ہے، ساس بولیں گے میری بہو ایسی ہے، وہ بولیں گے ایسی ہے، یہ بولیں گے ویسی ہے۔ تو جب کوئی ادھر ادھر کی بات کرے تو اللہ سے ہونے کو کہے، کوئی تنگی کی بات کہے تو کہ بہن گھبرانے کی بات نہیں ہے، اللہ کے خزانے بہت بڑے ہیں، بہت زیادہ ہیں، اللہ کے یہاں تو خزانے بھرے پڑے ہیں چیزوں کے، ہم اللہ سے نماز پڑھ کے مانگیں گے، متوجہ رہیں گے، اللہ ہماری تنگی دور کر دے گی، کون سی گھبرانے کی بات ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں سارا نظام، اس کی دعوت دیتے رہو۔ بیماری کی بات کہیں گے کہ دیکھو بیماری تو اللہ کی طرف سے آتی ہے نا، اور جائے گی بھی اللہ ہی کے ہٹانے سے۔ ایسا نہیں جی بیماری آئی ہے جراثیم سے دور کریں گے ڈاکٹر، بیماری اللہ دیتے ہیں اور بھی دور بھی اللہ ہی کرتے ہیں، اللہ کے ہاتھ میں نظام۔ تو ساری دنیا کی چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ اس کو بچوں کو بھی بولتے رہو اور عورتوں کو بھی بولتے رہو، گھر کے مردوں کو بھی بولتے رہو، پڑوسن آئے اس کو بھی بولو، سہیلی آئے اس کو بھی بولو، سسرال میں چلے جاؤ، میکے میں چلے جاؤ، جہاں کوئی عورت ملے اس کو اللہ سے ہونے کو بولا کرو۔ دوسری بات میری دینی مار بہنیں، جب اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، زمین اللہ نے بنائی، آسمان اللہ نے بنائے، چاند سورج اللہ نے بنائے، عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں، نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں، جوانی بڑھاپا اللہ کے ہاتھ میں، پھر جس چیز کو میں چاہتی ہوں کہ مجھے سکون ملے، خیر ملے، کامیابی ملے، راحت ملے، یہ بھی تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ تو جب اللہ دے گا تو ملے گی، کیسے دے گا؟ وہ اتنا آسان ہے کہ ہر کوئی اللہ کو خوش کر لے تو اللہ اس کو دے دے۔ اللہ خوش اور راضی ہوتا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اور مبارک اعمال اور آپ والی سنتیں اور آپ والے طریقے پر زندگی آنے سے اللہ خوش ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا۔ جتنا ہماری زندگی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آتا چلا جائے گا، کھانے میں، پینے میں، لباس میں، شادی بیاہ، خوشی غمی میں، سارے اعمال میں، اللہ خوش اور راضی ہو کے اپنے خزانے ہمارے ساتھ کر دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ ساری ناکامیاں ختم ہو جائیں گی، ساری کامیابیوں تک اللہ پہنچا دے گا ہر مرد کو، ہر عورت، جب اپنی زندگی میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہوں گے، آپ والا طریقہ ہوگا۔ اب سوچو میرے گھر میں کتنے عورتیں اور کتنے مرد، کتنے بچے ایسے ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزار رہے ہیں، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو دنیا والوں کے طریقے پر، ہندوؤں کے، غیروں کے، یہودیوں کے، عیسائیوں کے، فلم والوں کے، نہ جانے کس کے والے طریقے دنیا میں۔ تو کتنا طریقہ ہمارے نبی کا ہمارے گھر میں ہے اور کتنا غیروں کا ہے، تو اندازہ لگا لو ہم کامیاب ہوں گے یا ناکام ہوں گے۔ اس کے لیے اپنے گھروں میں اس کو سیکھا کرو، بولتے رہا کرو، اس چیز کی دعوت دیا کرو۔ اللہ اسی زندگی سے، اللہ جس زندگی سے خوش اور راضی ہوگا اس زندگی کو کامیاب کرے گا دنیا میں، بھیجے گا آخرت میں جنت۔ اور ہمارے نبی والے طریقے سے ہٹ کے کوئی زندگی لے کر آئے گا، اللہ اس کو قبول نہیں کرے۔ ایک بیوی اپنے شوہر کو کپڑا دی، ایک سمپل نمونہ چن دی، کہہ رہے ہیں دیکھو میں کپڑا سی رہی تھی، تھوڑا کم پڑ گیا، تم بازار سے لے کر آ جاؤ۔ وہ نمونہ دی سمپل، وہ شوہر گیا بازار سے اور بہت مہنگا کپڑا لے کر آئے، کہنے لگا کہ بیگم دیکھو آپ نے جو کپڑا دیا تھا نا وہ 30 روپیہ میٹر تھا، میں 1000 روپیہ میٹر والا لایا ہوں، تمہارا کپڑا تو بہت یعنی ہلکے درجے کا تھا، میں بہت مہنگا درجے کا لایا ہوں، اس میں چمک بھی نہیں تھی، میرا تو بہت چمکیلا بھڑکیلا ہے اور بہت سستا تھا میرا، مہنگا۔ خوب اس کے برائی اور اپنے کپڑے کی خوبی بیان کرے، تو بیوی اس کو قبول کرے گی کہ نہیں؟ آپ کا کہنا آپ کی جگہ ٹھیک ہے اور میرا کپڑا ہلکا تھا، لیکن میں آپ کو نمونہ دی تھی تو اس کے سمپل کا کیا مطلب ہوا؟ اب میرا کپڑا کچھ اور ہے، تم لے گئے کچھ اور گئے، اس میں یہ جوڑوں کیسا لگے گا؟ نمونہ دینے کا کیا مطلب تھا؟ آپ کے گمان میں آپ کا کپڑا بہت اچھا ہے لیکن میں نہیں قبول کر سکتی کیونکہ یہ میرے سے میچ کھا ہی نہیں رہا ہے۔ اسی طرح میری دینی مار بہنیں،
اللہ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو طریقہ دیا ہے وہ دنیا میں عزت، راحت، کامیابی، سکون تک پہنچائے گا، آخرت میں جنت تک پہنچا دیں گے۔ اگر اللہ یہ اس کے علاوہ ہم نے دوسرے کے طریقے پر زندگی گزار کے جائیں گے، اللہ کہے گا میں نے تو نمونہ دیا تھا، تو کیا لے کر آ گئی دنیا سے؟ تو 14ویں صدی کا دین لے کر آئی، یہ یورپ والوں کا، فلم والوں کا، نیا فیشن والوں کا۔ مجھے تو پسند ہی نہیں ہے طریقہ، مجھے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پسند تھی۔ تو کس کی زندگی لے کر آ گئی؟ تم کس کی زندگی لے کر آ گئے؟ تو ناکامی کے بعد تو کامیابی کا موقع ہی نہیں ہوگا کہ پھر سے زندگی بنا لیں۔ ایک بار مر گئے، زندگی ایک ہی بار اللہ نے دی۔ اس کے لیے اپنے گھروں میں اس کی محنت ہو، بچوں کو بھی سنتیں سکھائی جائیں اور خود بھی آیا جائے، مردوں کو بھی اس پر لانے کی کوشش ہو، اس کی دعوت ہو۔ اسی کے ساتھ ساتھ میری دینی ماں بہنیں، یہ وہ محنت جس کے ذریعے سے ہماری زندگی میں دین آئے گا، وہ نمازوں کو 100% قائم ہو جائے، اس کی محنت اور فکر کریں۔ ہمارے گھر میں ایک مرد، عورت، بچہ، بچی، بوڑھا، جوان، کوئی بے نمازی نہ رہے، نہ ہمارے محلے میں نہ دنیا میں۔ تو کیا کرنا پڑے گا؟ روزانہ منتخب حدیث اور فضائل اعمال میں سے بدل بدل کے نماز کی حدیثیں روزانہ سنو، تعلیم کرو۔ جب روزانہ نماز کی بات، اس کی قیمت، اس کی اہمیت، اس کے چھوڑنے کا نقصان بار بار بولتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، تو نمازوں کی اہمیت پیدا ہو جائے گی دلوں میں، اور اس کے چھوڑنے کا خوف پیدا ہو کے بے نمازی پناہ ختم ہو جائے۔ ایک تو تعلیم سے روزانہ سنو، دوسرا یہ کہ اپنی ذات سے نماز کی دعوت دو۔ کوئی عورت ملے اسے نماز کی دعوت دو، گھر میں بھی، میکے میں، پڑوسن میں، سسرال میں، سہیلیوں میں، کہیں بھی۔ مرد مردوں کو، عورتیں عورتوں کو، اور عورتیں اپنے محرم کو، مرد اپنے محرم عورتوں کو بھی روزانہ نماز کی دعوت۔ روزانہ پوچھا جائے کون نماز پڑھا اور کون نہیں پڑھا، اس کو ترغیب دیا جائے۔ ایک عورت چلہ لگا کر آئی مستورات میں، اس کے گھر میں ایک بھیک مانگنے والی بھکارن آئی، فقیرن، اس کو گھر میں بلائی، کہنے لگی بہن دیکھو یہ سب جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں نا، نماز کے ذریعے سے دی، تم بھی نماز پڑھا کرو۔ اپنے گھر میں اس کو غسل کروائی، اپنا کپڑا دے کے بدلوائی، جو نماز وقت ہو رہا تھا وہ نماز گھر میں پڑھوائی۔ وہ عورت آئی تھی بھیک مانگنے، اس کے گھر سے نمازی بن کے گئی، فقیرنی کو نمازی بنا۔ اپنے گھر میں لوگ بے نمازی، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی۔ قیامت کے دن اللہ پوچھے گا اس کی زندگی کیسی گزری، نماز دیکھ لو، جیسی نماز گزری ہوگی زندگی گزری ہو۔ فرشتے دیکھیں گے، کہیں گے اللہ بھی تو اس میں نماز ہے ہی نہیں، دیکھنا کیا؟ ورق پہ کہیں لکھے ہی نہیں ہے، کسی کی جمعہ کی، کسی کی رمضان کی، کسی کے میت کے دن کی، کسی کی عید بقرعید کی، کسی کے رمضان کی، کسی کے لاک ڈاؤن کی، ایسی نمازیں لکھی ہے۔ باقی تو نمازیں ساری چھوڑی ہوئی ہے یہ عورت، یہ مرد چھوڑے ہوئے ہیں نماز کو۔ تو سوچو تو کیا حل بنے گا؟ اس کے لیے اس کا ماحول بنانا ہم سب کے ذمے ہے، دعوت دیتے رہیں تو انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ کوئی بھی بے نمازی نہیں رہے گا۔ بڑی عجیب عجیب باتیں روایتوں میں علماء نے لکھی کہ عورتوں پر بعض موقع ایسا آتا ہے کہ نماز اللہ نے منع کر دی، اس پر جب وہ حال چلا جائے تو پھر نماز پڑھنا ہے۔ تو جب ایسا موقع آ جائے تو بھی اس کو کیا کرنا ہے؟ اس عورت کو ایک موٹا کپڑا گھر میں رکھا کرو، مصلی کی سائز کا بنا لو موٹا کپڑا، اس کو ایسے موقع پر استعمال کرنا جب نماز نہیں پڑھی جاتی۔ جب نماز کا وقت ہو جائے، جیسے عصر کا وقت ابھی آنے والا ہے، کسی عورت کو اگر نماز نہیں پڑھنا ہے تو اذان کے وقت میں، نماز کے وقت میں وضو کر لے وے، اور جہاں روزانہ نماز پڑھتی تھی وہاں بجائے مصلی کے موٹا کپڑا بچا لے اور اس پہ بیٹھ جائے، جیسے تحیات میں بیٹھتے ہیں نا قاعدے میں، ویسے بیٹھی رہے، اور ایک یہ تسبیح پڑھتی رہے، سبحانک استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ جو استغفار ہے نا وہی ہے، اس سے پہلے خالی بڑھ گیا سبحانک، بس باقی آگے پورا استغفار جوڑ۔ جتنی دیر نماز کے پڑھنے میں لگتی تھی اتنی دیر بیٹھی یہ تسبیح پڑھتی ہے۔ جیسا اگر 10 منٹ لگے اثر میں تو 10 منٹ، 15 منٹ لگتا ہے 15 منٹ بیٹھ، جس کو کم زیادہ ٹائم میں اتنی دیر قاعدے میں بیٹھ کے مصلی کے بجائے موٹے کپڑے پہ قبلہ رخ ہو کے باوضو اور بیٹھ کے یہ تسبیح پڑھے اور اٹھ جائے۔ اللہ پاک اس عورت کو بغیر نماز پڑھے 70,000 رکعتیں پڑھنے کا ثواب دے گا، اور استغفار کے جتنے حروف ہیں اس کے ہر حرف کے بدلے اللہ پاک اسے نور عطا فرمائے، اور اس کے جسم میں جتنی رگیں اور نسیں ہیں اس کے بقدر اللہ مقبول ہے جمرے کا ثواب دے گا، اور اللہ اسے جنت میں داخل کرے۔ تو یہ اتنا نماز تو نہیں پڑھی ہے، بغیر نماز پڑھے اتنا اجر اسے مل گیا، تو پڑھنے والی کو کتنا ملے گا سوچو ذرا۔ تو ایسا کیوں اللہ نے دیا اتنا بڑا اجر، اتنی بڑی خیر بغیر نماز پڑھے اس عورت کو کیوں ملا؟ کیا وجہ ہے؟ تو وجہ یہ ہے کہ یہ عورت گھر میں نماز کا ماحول بنانے کی فکر کی ہے، تاکہ چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں نا
ان کو بیچاروں کو کیا معلوم کہ کیا مسئلہ ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. وہ بچے سوچیں گے نماز اتنی اہم چیز ہے کہ ہم نے کبھی بھی اپنی امی کو اپنی آپا کو گھر میں بے نمازی بنتے نہیں دیکھا. ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے ہماری آپا ہماری امی ہماری گھر کی دیگر رشتے دار عورتیں کبھی نماز چھوڑی ہی نہیں. وہ سمجھیں گے کہ نماز ہی پڑھ رہے ہیں. تو ایسا کرنے کی نیت کرو, گھر میں موٹا کپڑا سی لو مسلح کی طرح اور اس کو رکھو, ایسے موقع پر استعمال کرو. نماز کا وقت ہو جائے وضو کر کے قبلہ رخ بیٹھ جاؤ قاعدے کی حالت میں, اور جتنی دیر نماز کی پڑھنے میں لگتی ہے اس میں پڑھتے رہو. تو ماحول بنانے والی عورت اللہ کو اتنی پسند ہے, اللہ کے اتنا درجہ پاتی ہے. تو روز اگر نماز کی ہم دعوت دیں گے, تعلیم میں بیٹھیں گے, نمازوں کا اہتمام کریں گے, اللہ کا کتنا قرب ہمیں ملے گا. سوچو ذرا کتنی زندگیوں میں دین آئے گا, اسی پر آخرت بھی بنے گی, دنیا بھی بنے گی, دعائیں بھی قبول ہوگی, مسئلے بھی اللہ حل کریں گے, اور پوری زندگی کا دین انہی نماز کے ذریعے سے آئے گا. خالی اتنا کر لینا کافی نہیں ہے کہ تعلیم بیٹھ کے سن لیا, دوسروں کو دعوت دے دیا اور نماز وقت پر پڑھنے لگے. بلکہ جب نماز کا اذان کا وقت ہو, عورتوں کو جماعت کی نماز نہیں ہے, مسجد میں وہ تقویم لگی رہتی ہے. جتنی دینی بہنیں بیٹھی ہیں نا, آج نیت کرو, ذرا دھیان سے سنو. اپنے گھر کے مردوں کو بولو کہ وہ جو مسجد میں وہ کاغذ پہ لکھا ہے نا نمازوں کا ٹائم ٹیبل, اس کا زیروکس منگا کے اپنے گھر میں لٹکا دو کیلنڈر کی طرح, اور اس میں ہر مہینے کے حساب سے 12 مہینے کا پورا ٹائم ہوتا ہے. آج فجر کی نماز کا وقت کیا ہے, ظہر کا کیا ہے, عصر ہے, مغرب ہے, عشاء ہے, تہجد ہے, چاشت ہے, اشراق, سارے ٹائم ہوتے ہیں. اپنے گھر میں لگا لو. اگر آپ ہندی جانتی ہیں ہندی, اردو جانتی ہیں اردو, انگریزی یا جو بھی زبان جانتی ہے اس میں ملتا ہے, وہ لا کے گھر میں رہنا چاہیے, تاکہ انگریزی تاریخ کے حساب سے وہ ہوتی ہے. آج دیکھ لو کون سی تاریخ ہے اور آج کون سی نماز وقت کب ہے. عورتوں کو اول وقت میں نماز پڑھنا افضل ہے. عورتوں کے لیے جماعت نہیں ہے, عورتوں کو جلدی نماز پڑھ لینا ان کے لیے زیادہ ثواب. تو نماز کا وقت ہو جائے نا تو فوراً اب اپنا کام کاج, چولہا چکی, کپڑا دھونا سب چھوڑ دو. جیسے مرد دکان چھوڑیں, کاروبار چھوڑیں, اپنا کام دھندا چھوڑیں اور فوراً نماز میں آئے مسجد میں, ایسے عورتیں گھر کے کام کاج چھوڑیں, فوراً نماز کی نیت باندھیں. ایسے مردوں کو بھی اور ایسے کرنے والی عورتوں کو بھی 3,35,54,432 نیکیاں اللہ دیتے ہیں. اب ایسا نہیں اپنے کام دھندے میں لگی ہیں, کھانا ہی پکانے میں, کپڑے ہی دھونے میں. اب ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں 4 بجے, 3:30 بجے, عصر ایک دم مغرب کے قریب پڑھ رہے ہیں, تو ہم نے پہلے دنیا کو اولویت دے دی, نماز کو تو 2 نمبر پہ ڈال دیا. پھر اس پر وہ نیکی نہیں ہے 3,35,00,000 والی, پھر اس پہ کم درجے کی نیکی. اس کے لیے نمازوں کا اہتمام کرنا ہے. دوسری بات میری دینی مار بہنیں, اس نماز کو میں ترقی کرو. نماز کی ترقی ہوتی ہے نفل نمازوں سے. چاشت ہے, اوابین ہے, اشراق ہے, تہجد ہے, وضو کرنے کے بعد تحیۃ الوضو ہے, مختلف وقت کی نفل نمازیں. اس سے بندہ اور بندے اللہ کے قریب ہوتے چلے جاتے. جو اللہ کے قریب ہوگا اللہ اس کی سنے گا. اس کے لیے منتخب حدیث میں ایک ایک نفل نماز کی فضیلت لکھی, اس کو دھیان کے ساتھ سنو اور عمل میں لانے کی کوشش کرو. اور ایک محنت نماز پر اپنی یہ بھی کرنا ہے کہ یہ نماز پر جتنے وعدے اللہ نے بیان کیے ہیں وہ بنی ہوئی نماز پر ہے, سیکھی ہوئی نماز پر ہے. صحیح نماز پڑھیں گے اس پر اللہ یہ وعدے پورے کریں گے. تو صحیح نماز اپنی ہو تو اس کو سیکھنا پڑے گا. ایسا تو نہیں بچپن سے جیسی نماز چل رہی ابھی تک ویسی چل رہی, اٹھک بیٹھک والی, کچھ آیا کچھ نہیں آیا, کچھ پڑھے کچھ ایسے ہی ڈھکا دیے. ایسی نماز نہیں, اس کو سیکھنا پڑے گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل السلام فرشتوں کو بھیجا کہ اللہ نے نماز سکھائی. جبرائیل السلام نماز پڑھ رہے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے. اور جب وہ نماز پڑھ چکے تو کہنے لگے نبی جی آپ نماز پڑھو, میں آپ کی نماز چیک کرتا ہوں صحیح رکوع ہے کہ نہیں, سجدہ ہے کہ نہیں, ساری چیزیں. ہمارے نبی بھی نماز سیکھے ہیں, اور پھر کہا کہ نماز ایسی پڑھو جیسی مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ. ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں, آپ دینی بہنیں جتنی بیٹھی ہیں سوچو کون سی بہن ایسی ہے جو میں کسی کے پاس نماز کو سیکھی ہوں. اگر نہیں سیکھیں کسی کے پاس تو پکی بات ہے کہ نماز ہماری ابھی صحیح نہیں ہے, اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. تو جو عورتیں جماعتوں میں نکلی ہیں یا عالمہ ہوں گی, اپنے محلے میں جاننے والی ہیں, ان کے ذریعے سے اپنی نماز کو صحیح کرو. اگر کوئی بھی نہیں ہے تو اپنے مرد کو تیار کرو کہ مسجد میں جا کے اچھے عالم مفتی جو ہوں گے نا, جو صحیح عورتوں کے نماز کا طریقہ جانتے ہوں. سب لوگ جانتے ہیں ایسا ضروری نہیں ہے, جو صحیح جانتے ہیں ان سے پوچھو اور ان کے ذریعے سے معلوم کرواؤ, اور روزانہ آ کے ہمیں بتایا کرو. اس کی کوشش کریں آپ اپنے مردوں سے. کسی نیت باندھنا سیکھ لیے, کسی رکوع کرنا سیکھے, کبھی سجدہ صحیح کرنا سیکھ لیے, کبھی انگلی اٹھانا سیکھ لیے. یعنی ایک ایک چیز سیکھتے رہو, سیکھیں گے تو نماز صحیح ہو جائے گی ایک دن آئے. اور اسی کے ساتھ ساتھ میری دینی مار بہنیں, پوری زندگی کے دین اپنی زندگی میں آئے. اللہ نے کن باتوں سے منع کیا ہے ہمیں معلوم ہونا چاہیے. اللہ کن کاموں کو کرنے کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں ہمیں معلوم ہونا چاہیے. رمضان کا روزہ آ گیا, رمضان کے روزے کیسے فرض ہوتے ہیں, کب چھوڑ جاتے ہیں,
چھوٹے ہوئے روزے بعد میں کیسے رکھنا، یہ سب سیکھنا پڑے گا۔ اگر آپ کے پاس اللہ نے اتنا مال دیا ہے جس پر زکوٰۃ ہو، تو پوچھو زکوٰۃ کیسے نکالی جاتی ہے، کس کو دی جاتی ہے، صدقہ کا طریقہ پوچھو، نماز کا طریقہ، دعا مانگنے کا طریقہ، ہمارے نبی کا ایک ایک طریقہ سر سے لے کے پیر کے ناخن تک کیا کیا ہے، ہر چیز سیکھیں گے تو آئیں گے۔ اب آپ اگر اسکول پڑھے ہو، کالج پڑھے ہو، کہیں گئے ہو، تو وہاں تو یہ سب نہیں چیزیں پڑھائی ہیں۔ اب سوچو آپ کے میکے میں، سسرال میں کتنا گھر میں ہلکا لگتا تھا اس دین کے سیکھنے کا، اگر نہیں لگتا تو مطلب یہ ہے کہ ابھی ہم جاہل ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہے، تو کیا کرنا پڑے گا، اس کو سیکھنا پڑے گا۔ سیکھنے کی ذمہ داری اللہ نے ہر مسلمان مرد عورت پر رکھی ہے۔ کیسے سیکھیں گے؟ صحابہ کے زمانے میں سیکھنے کا طریقہ تھا، مرد مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیکھتے تھے، گھر میں آ کے عورتوں کو سکھاتے تھے۔ نہ پڑھا لکھا ہونے کی ضرورت ہے، نہ مکتب مدرسے کی ضرورت ہے، کتنا آسان ہے۔ روز ایک بات کو بھی اگر سیکھنا شروع کر دیا کہ مسجد میں جاؤ، اچھے عالم مفتی سے آپ پوچھ کے آیا کرو اور ہمیں روزانہ ایک ایک بات سکھایا کرو، کتنا آسان ہے بولو۔ ایک دن میں اگر ایک بات کو بھی سیکھنا شروع کر دیں گے نا آج سے ہم سب، تو 1 سال کے بعد 360 مسائل کے مفتی بن جائیں گے آپ کے شوہر۔ کتنے؟ 360 مسائل کے مفتی بن جائیں گے، 360 سنتوں کے جاننے والے بن جائیں گے، 360 وہ احکام جس سے اللہ نے روکا ہے وہ علم میں آ جائیں گے، 360 وہ کرنے کے کام جو اللہ نے دیے ہیں وہ معلوم ہوگا، تو اور 360 دعائیں یاد ہو جائیں گی، 360 آیتیں سیکھیں گے، 360 مسائل یاد ہو جائیں گے، تو آپ کے مرد بن جائیں گے 1 سال کے بعد۔ اگر آج سے شروع کرتے ہیں تو 360 مسائل کے مفتی، اور آپ بن جاؤ گی 360 مسائل کی مفتیہ۔ کتنا آسان ہے، نہ کہیں ایڈمیشن لینے کی ضرورت، نہ کوئی کورس کرنے کی ضرورت، لیکن فتویٰ دینے کے لیے نہیں، اپنی زندگی کے عمل کو صحیح کرنے کے لیے۔ کتنا آسان طریقہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں دیکھو ہمارے یہ فیملی ڈاکٹر ہے، گھر میں کوئی بھی بیمار ہوتا ہے نا، سب لوگ وہیں سے دوا لاتے ہیں، یہ ہماری فیملی کرانہ دکان ہے، ہر آئٹم وہیں سے آتا ہے ہمارے گھر میں، یہ ہمارا فیملی ٹیچر ہے۔ بولے ان کے دادا کو میں پڑھایا تھا، ان کے ابا کو بھی میں پڑھایا، آج پوتر کو بھی میں پڑھا رہا۔ بولے لوگ ایسے لوگ ملتے ہیں، بولے ہمارا فیملی ٹیچر ہے، فیملی ڈاکٹر، فیملی ٹیچر، فیملی کرانہ، فیملی وکیل، فلانا۔ یہ کوئی گھر ہے آپ کے محلے میں ایسا؟ اس محلے میں آپ جتنی بہنیں بیٹھی ہیں بتاؤ، آپ کے گھر میں جتنے گھروں کی ہے، کوئی گھر ایسا ہے کہ کوئی کہ ہمارا فیملی مفتی ہے کوئی خاندان؟ الا ماشا کوئی ہو تو۔ ہمارے امی کو کوئی مسئلہ آتا ہے ابا سے پوچھوا لیتے ہیں، بہو کو کوئی مسئلہ ہے پوچھ لیے، ساس کو کوئی مسئلہ ہے پوچھ لیے، ابا کو بھی مسئلہ ہے، بیٹے کو مسئلہ ہے پوچھ لیے۔ صحابیات آتی تھیں، جب تک پردے کی آیت نہیں آئی تھی تو مسجد کے دروازے پر آتی ہیں، بلال رضی اللہ عنہ سے کہتی جاؤ پوچھو جا کے، وہ صدقہ ہم دیتی ہیں، ہمارے ماموں کو دے دیں گے، ہمارے شوہر کو دے سکتے کیا؟ ایسے ایک ایک چیزیں عورتیں پوچھواتی تھی بلال رضی اللہ عنہ۔ جب پردے کی آیت آ گئی تو مسجد میں آنا بند ہو گیا، مردوں سے پوچھوایا کرتی ہیں۔ اگر ہم بھی کر لیے تو کتنا آسان ہے دین، ساری زندگی کی جہالت ختم ہو جائے گی۔ پڑھنا لکھنا نہ جاننا، اس کو جاہل نہیں کہتے، اس کو ان پڑھ کہتے ہیں۔ ان پڑھ ہونے پر کوئی عذاب نہیں ہے اللہ کی طرف سے، لیکن جاہل ہو کے مر جائیں گے تو پکڑ ہو جائے گی اللہ کی۔ پڑھنا لکھنا بہت، انگریزی بھی، مراٹھی بھی، اردو، انگلش سب سیکھ لیے، لیکن اللہ کا دین ہی نہیں جانے تو یہ جاہل ہے، یہ پڑھا لکھا ہے مگر جاہل ہے۔ اور کس کو پڑھنا لکھنا نہیں آئے لیکن اللہ کے احکامات اسے پتہ ہے، نبی کی زندگی پتہ ہے، وہ ان پڑھ خاتون ہو سکتی ہے مگر وہ جاہل نہیں ہے۔ وہ آج کے زمانے میں بھلا ہی دیے، جاہل کس کو کہتے ہیں، ان پڑھ کس کو، گدھا کس کو بولتے، گھوڑا کس کو بولتے، نہیں جاننا یہ جہالت ہے۔ گھوڑے کو گدھا بول رہی ہے اور گدھے کو گھوڑا بول رہی ہے، یہ بھی جہالت ہے۔ نہ جاننا بھی جہالت ہے، غلط جاننا بھی جہالت ہے۔ اللہ کے دین کو نہ جانا ہم نے، یہ تو جہالت ہوئی، اور غلط علم حاصل کیا اور اس کو علم کہہ رہے ہیں، وہ بھی جہالت ہے۔ اس لیے اس کو سیکھا جائے، نیت کرو کہ انشاءاللہ آج سے سیکھیں گے، اور کتنا بھی علم سیکھ لیا جائے اس پر عمل ہو نہیں سکتا جب تک اللہ سے دوستی نہ ہو جائے، تعلق نہ ہو جائے۔ گھر میں میاں بیوی ہے، ایک دوسرے کو علم ہے کہ ہاں یہ میری بیوی ہے، اس کو علم ہے کہ یہ میرا شوہر ہے، اس کو معلوم ہے کہ یہ میرے ابا ہیں بیٹے کو، اور بیٹے کو معلوم ہے، باپ کو معلوم ہے میرا بیٹا ہے، لیکن ایک دوسرے میں اگر تال میل نہیں ہے نا، ایک دوسرے میں تعلق اور محبت دوستی نہیں ہے، تو پھر بیوی شوہر کی بات نہیں مانتی، اور شوہر بیوی کی بات نہیں مانتی، اولاد ماں باپ کی بات نہیں سنتے، ماں باپ اولاد کی بات نہیں سنتے، تو پھر کیا ہوتا ہے سوچ لو، گھر میں شوہر جو بولے بیوی نہ کرے تو جھگڑا ہوگا، اولاد باپ باپ کی نہ مانے تو جھگڑا ہوگا گھر میں۔ ایسے ہی ہم اگر اللہ کی نہ مانے تو پھر اللہ پاک ہمارے ساتھ چھوڑ دیں گے دنیا آخرت میں۔ اس لیے اللہ سے تعلق بنانا ضروری ہے، جب سیکھا ہوا علم عمل کر پائیں گے اس پہ۔ اللہ سے تعلق ہوتا ہے سب سے زیادہ، اتنا آسان ہے کہ ہر کوئی کر سکتا ہے۔ اللہ سے دوستی، اللہ سے تعلق اور اللہ سے محبت
پیدا کرنے کا ذریعہ اللہ کے کلام کی تلاوت ہے۔ قرآن لفظ قرآن کا مطلب ہی یہ معنی یہ ہوتے ہیں ایسی کتاب جس کو بار بار پڑھا جائے اس کو قرآن کہتے ہیں۔ قرآن یعنی جس کو بار بار پڑھا جائے اس کو قرآن کہتے ہیں۔ آج دنیا میں سب سے کم پڑھتے ہیں مسلمان جس کو، وہ قرآن ہی جہیز میں لے کر آئے، وہ جو کباڑ میں رکھے تو کبھی کبھی کھلتا، کسی کا تو کھلتا ہی نہیں، کبھی میت پہ کھل گیا، رمضان میں کھل گیا، کہیں اور کھل گیا۔ اب تو وہ نکلی ہے نا 26 صورتیں 24 صورتیں، جو پڑھتا ہے وہ بھی بس یہی سب پڑھتے رہتے، سورہ کاف پڑھ لیا، سورہ واقعہ، سورہ یاسین، سورہ جمعہ، بس اس کے علاوہ نہیں پڑھتے۔ اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ وہ نہیں پڑھنا ہے، لیکن قرآن کا حق یہ ہے کہ کم سے کم سال میں 2 بار اس کو ختم کیا جائے۔ اگر 2 بار بھی قرآن نہیں ختم کریں گے تو قیامت کے دن یہ قرآن ہم سے پکڑ کروائے گا، پوچھ کروائے گا، مطالبہ کروائے گا۔ تو سوچو ہم روزانہ کتنا قرآن پڑھتے ہیں، سال میں کتنا ختم کرتے ہیں۔ رمضان مہینہ آیا تو پڑھنے والی عورتیں وہ دور میں پڑھتی ہیں، جس کو پڑھنا نہیں آتا بیٹھ کے سنتے رہتی ہیں صرف، سال میں 1 بار بس، یہ میت کے موقع پر، یا قرآن کھانے میں قرآن پڑھے، گھر بن گیا، ٹرک آ گئی، گاڑی آ گئی، گھر بن گئے، چلو قرآن پڑھو، وہ بھی کوئی ادھر پڑھا ادھر پڑھا، مذاق ہو جاتا ہو۔ پورا قرآن پڑھنا چاہیے۔ تو جن عورتوں نے قرآن پڑھنا سیکھا ہے وہ روزانہ 1 پارہ پڑھے۔ ارے 1 پارہ بہت ساری عورتیں یار بہت مشکل ہوتا، نہیں پڑھا جاتا، بہت دیر لگتی، تو کوئی بات نہیں، ایسا کرو کہ 1 پارہ پڑھ لو، مت پڑھو 1 پارہ، پھر دھیرے دھیرے بڑھاؤ۔ اگر 1 بھی مشکل ہے تو آدھا ہی پڑھو، آدھا بھی مشکل ہے تو 1 پارہ پڑھو، 1 بھی مشکل ہوتا ہے نا 1 رکوع پڑھ لو، بس 1 رکوع پڑھو، دھیرے دھیرے بڑھاتے ہیں۔ ارے بولے کتنی شرم کی بات ہے 1 رکوع پڑھنا، تو اس سے زیادہ بے شرمی کی بات ہے کہ 1 بھی نہیں پڑھنا، اس کو پڑھنا چاہیے، اور دھیرے دھیرے عادت ڈالو، جب پڑھنا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسپیڈ بڑھا دے گا، صحیح پڑھنے لگیں گے۔ قرآن جو اٹکتے ہوئے پڑھے گا اس کو تو ڈبل نیکی ملے گی۔ ہارون رشید کی بیوی تھی ملکہ زبیدہ، اس کے گھر میں بالغ ہونے سے لے کے مرنے تک 1 سیکنڈ قرآن کی آواز سے گھر خالی نہیں تھا، 24 گھنٹہ۔ لوگ تو مالدار اپنے گھر میں نوکرانیاں رکھتے ہیں، ملکہ زبیدہ نے اپنے گھر میں 100 خادماؤں کا ایک گروپ تیار کیا تھا، اور ان کو کہتے ہیں میرے کمرے میں قرآن پڑھتے رہو، اور وہ خود بھی پڑھتی تھی، قرآن پڑھتے رہتی تھی۔ 100 عورتیں، اور جب تھوڑا تھک جاتی تھی کہتے تم لوگ ذرا فریش ہو جاؤ، آرام کرو، کھانا پانی کرو، جب تک دوسری عورتوں کو بلاتی تھی۔ 100 کا گروپ آتا، وہ پڑھتے رہتے، جب وہ چلی جاتی تیسرا گروپ آتا، 24 گھنٹہ اس کے گھر میں اللہ کے کلام کی آواز۔ آج تو گھروں کے اندر اب 24 گھنٹہ کہیں ٹی وی بجتی ہے، کہیں موبائل ہے، کہیں گانے ہیں، کہیں میوزک ہے، نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے، اور اللہ کا کلام لپیٹ کے رکھ دی۔ کیسے خیر برکت آئے گی بتاؤ؟ کیسے اللہ سے تعلق بنے گا؟ کیسے اللہ سے دوستی ہو؟ آج جن کو نہیں آتا پڑھتے وہ کیا کریں گے؟ اللہ معاف کرے تو کام نہیں چلانے کا، جان دو بولے اللہ معاف کرے اب تو آتا ہی نہیں، ایسا نہیں، سیکھو اس کو۔ گھر میں بہو آئی، ساس نے ابھی تک نہیں سیکھا تھا تو ساس بہو سے سیکھے، یا ساس سیکھا تھا بہو کو نہیں آئی، ارے بولے کیسے جاہل جھپٹ اٹھ کے آ گئی، بولے ایسے تانے مارنے گے، کوئی بات نہیں بیٹا آج ہم سیکھیں گے، چلو یہاں سیکھ لیتے ہیں، ساس سکھا دے بہو کو۔ اب تو مکتب کا زمانہ ہے، اپنے بچے اپنے سے اچھا قرآن پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، اپنے بچوں سے سیکھو قرآن۔ تو روزانہ گھر کی تعلیم میں پہلے قرآن کا حلقہ لگاؤ، اس کو جن کو آتا ہے ان کو سکھائے، جن کو نہیں آتا۔ جب نماز نہیں پڑھنے کا زمانہ ہے تو قرآن بھی نہیں پڑھنا ہے، جب نماز پڑھنے کا موقع ہے تو قرآن بھی پڑھنا ہے، لیکن قرآن کا حلقہ لگانے میں کوئی پاکی کی ضرورت نہیں ہے، ایسے حروف سیکھنے میں، اس کو پوری آیت نہ پڑھیں، عین کیسے نکلتا ہے، ہا کیسے نکلتا ہے، یہ ساری چیزیں سیکھ لیں، یا تیات اس وقت وہ سیکھ لیں میں، دعائے کنو سیکھ لیں میں، ثنا سیکھ لیں، سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ، یہ سب چیزیں سیکھ لیں۔ جب وہ زمانہ گزر جائے گا تو پھر نماز جب پڑھنے لگیں گے تو قرآن بھی سیکھ لیں گے۔ اس طرح جو ہے روزانہ جن عورتوں نے نہیں سیکھا ہے گھر میں سیکھو، سیکھنے سکھانے کا حلقہ لگاؤ، اور جنہوں نے سیکھا ہے وہ اس طرح روزانہ پڑھیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ میری دینی مار بہنیں، اللہ سے دوستی اور تعلق جو پیدا ہوتا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خزانے سے اتنی بڑی دولت لا کے دیے ہیں، جس کو کہتے ہیں مسنون دعائیں۔ مسنون یعنی سنت، ہر کام سے پہلے کی دعا، ہر کام کے بعد کی دعا۔ قیامت تک مسلمان کو جتنے مصیبت، عذاب، بیماری اور خوف اور دہشت اور ظلم اور جادو اور ٹونے اور سحر اور بیماریاں اور مصیبتیں اور قرضے اور غم، یہ جو کچھ بھی مصیبتوں کے الفاظ ہیں، یہ سب آنے سے بچایا ہے ہمارے نبی نے مسنون دعا لا کے۔ جتنی مسنون دعائیں ہیں ان کو حصن حسین کہا جاتا ہے، یعنی قلعہ۔ جیسے دشمن کسی کے پیچھے لگ جائے تو اس زمانے میں لوگ بھاگ کے قلعے کا دروازہ بند کر کے اندر سے محفوظ ہو جاتے ہیں، پھر دشمن حملہ نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی اس کو حصن حسین کہتے ہیں دعاؤں کو۔
یعنی ایک دشمن سے، شیطان سے، بیماریوں سے، مصیبتوں سے، غموں سے بھاگ کر آ کر ان دعاؤں میں پناہ لے لو، یہ قلعے کی طرح تمہیں حفاظت کر لے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کی خیر امت کو لا کے دی، لیکن یقین نہیں رہا تو وہ دعائیں امت نے چھوڑ دی۔ ایک عامل آدمی تھا، پھونک جھاڑ کرنے والا، بہت مشہور آدمی اور بہت متقی آدمی تھا۔ اس کی کارگزاری اس نے سنائی کہ ایک دفعہ کسی کو اس نے کوئی جن لگ گیا تھا، اس نے اس کو اتارا تو کہنے لگا کہ تجھے شرم نہیں آتی لوگوں کو پریشان کرتے، اللہ کے بندے کو، بندیوں کو؟ تو وہ کہنے لگا وہ جن، مجھے کیوں ملامت کرتے ہو؟ تمہارے نبی نے تمہیں ایسی دعائیں بتائی ہیں، اگر تم اس کو اہتمام کرو گے تو ہم کسی کے اوپر قابض ہو ہی نہیں سکتے۔ تم نے ان دعاؤں کو چھوڑا جب سے ہمارا چوہا چل گیا۔ وہ جن نے کہا اس کو، کتنی بڑی بڑی فضیلت ہے۔ ہر دعا کا ایک فائدہ دنیا میں ہے، ایک فائدہ آخرت میں ہے، اور جنت کا داخلہ ہے۔ آدمی مرد ہو عورت ہو، گھر سے باہر نکلے بسم اللہ ہی توکلت علی اللہ پڑھ لے اور آیت الکرسی۔ دو شیطان آپس میں بات کرتے ہیں، اس کو کیسے گمراہ کر سکتے ہیں، ہمارا تو کچھ بس ہی نہیں چل سکتا، اس کو تو ہدایت دے دی گئی۔ شیطان مایوس ہو گیا، ایک دوسرے کو تسلی دے رہے ہیں، کیا کرنا، ہمارا سارا بھڑکا ہو گیا، یہ تو بسم اللہ ہی توکلت علی اللہ پڑھ لی، یہ عورت تو پڑھ لی، بولو کتنا محفوظ ہو جائے گی وہ عورت، وہ مرد کتنے محفوظ ہو جائے گا۔ نیا کپڑا پہن لیا، الحمدللہ الذی کسانی ما اوری بھی وا تجمل بھی فی حیاتی، یہ دعا پڑھ کے نیا کپڑا پہن لیے، اس کے زندگی بھر کپڑا پہننے کے وقت جو گناہ ہو چکے، کپڑا پہننے سے لے کے مرنے تک جتنے گناہ ہوں گے وہ سب اللہ معاف کر دیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب کر دے ایڈوانس میں معافی ہو گئی، یہ مطلب نہیں ہے، وہ تو اور شرم پیدا ہو جائے کہ جو اللہ ایسا کریم ہو کیا اس کی نافرمانی کی جائے۔ نیا کپڑا پہن کے گناہ معاف، جنت کا داخلہ، دنیا میں زینت، دنیا میں راحت، دنیا میں شوق، ستر پوشی، کتنے بڑے بڑے فائدے۔ اور پھر اس دعا کے ذریعے سے شیطان اس کے قریب نہیں ہے۔ ہر دعا کے بڑے بڑے فضائل ہیں، ہر دعا کے بڑے بڑے نفع ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ کسی دعا سے قرضہ نہیں، جیسے سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، فجر کے بعد 3 بار پڑھ لو۔ یہ پڑھنے والا مرد و عورت کبھی اندھا نہیں ہوگا موت تک، کبھی کوڑ کی بیماری نہیں ہوگی، کبھی سفید داغ نہیں ہوگا اسے، کبھی بہرا نہیں ہوگا، کبھی پاگل نہیں ہوگا، یہ بیماریاں نہیں ہو سکتی۔ کتنی چھوٹی سی دعا ہے، کتنی چھوٹی سی دعا ہے۔ آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھ لے، کتنا بھی بڑا جادو ٹونا ہو اللہ اس کو ختم کر دے گا، اور موت آئی تو جنت میں ہی جائے گا، جنت میں جانے سے موت ہی اس کو روکے ہوئے۔ آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے، تو دنیا میں حفاظت، آخرت میں جنت، شیطان سے بچاؤ اور نیکیوں کا ذخیرہ۔ تو ان دعا، اس حسن حسین کر کے ایک دعا کی کتاب ہے مسنون دعا کی، اردو ہندی ہر زبان میں، اپنے گھروں میں منگوا کے رکھ لو، اور روزانہ تھوڑا تھوڑا اس کو فرصت وقت میں سیکھو۔ جب کوئی کام کاج نہیں ہے نا گھر میں، کھانا پینا یہ وہ سب فارغ ہو گئے، تو اب اس میں یہ سارے عمل کیا کرو، سیکھنا سکھانا۔ یہ نہیں کریں گے تو شیطان بولیں گے پڑوسن کا آواز دے فلانی تھوڑا، اب ان بیٹھیں گے، اب ادھر کی بات ادھر کی باتیں، ادھر کا جھگڑا ادھر کا جھگڑا، تو کام کاج تو ہے نہیں، فرصت ہے تو بیٹھ کے باتیں کریں گے۔ اس سے اچھا ان وقتوں میں یہ ساری چیزیں کرو، اپنا گھر کا کام کاج بھی ہو جائے اور دین بھی آتا رہے۔ کہیں ادھر ادھر آنے جانے کی ضرورت نہیں، اپنے گھروں میں یہ اعمال قائم کرو، اپنے گھروں میں قائم کرو یہ عمل۔ تو کتاب منگا لو حسن حسین، اس طرح جو ہے مسنون دعائیں میری دینی مار بہنیں، خود بھی یاد کرو، بچوں کو بھی یاد کراؤ، مردوں کو بھی کہو کہ تم بھی یاد کر کے عمل میں لاؤ۔ کھانے کی دعا، سونے کی دعا، اٹھنے کی دعا، ہر لائن کی دعا۔ اسی کے ساتھ ساتھ تیسرا کام جو ہے، ہر ہفتہ آپ تعلیم یہاں سنتی ہو، بیان میں بھی، مذاکرے میں بھی، تعلیم میں بھی، تو تیسرا کلمہ 100 بار، درود شریف 100 بار، استغفار 100 بار، فجر کے بعد پڑھو، عصر کے بعد پڑھو۔ جیسے لا حول ولا قوۃ الا باللہ العظیم 99 غموں سے آدمی کو نجات دے، 99 غم۔ اپنے کو شاید 99 غم بھی نہیں ہوں گے، اگر گنیں گے تو گن بھی نہیں پائیں گے، اتنے کہاں ہیں، 99 غم تو ہے نہیں کسی کو، 99 غم سے اللہ چھٹکارا دے۔ فجر کے بعد پڑھ لو 100 بار تینوں تسبیح۔ فجر کے بعد مشکل ہو رہی ہے، کوئی ایسا ارجنٹ کام ہو گیا نہیں ہے تو اشراق بعد پڑھ لو، 4 سے کے ٹائم پڑھ لو، ظہر سے پہلے ہر حال میں پڑھ لو، عصر کے بعد پڑھنے کی کوشش کرو، نہیں ہو پائی کسی وجہ سے تو مغرب بعد پڑھ لو، عشاء کے بعد پڑھو، سونے سے پہلے تو پڑھی، بچوں کو بھی پڑھواؤ۔ چھوٹی تسبیح گھر میں رکھو، بچوں کو چھوٹی تسبیح دو، قرآن پڑھو تو الف با کا پارا رکھو، بچوں کو دو اس کو چھوٹی ریال، وہ کبھی کھیلیں گے، کبھی کودیں گے، کبھی بھاگیں گے، کبھی پھینک دیں گے تسبیح، لیکن اس کے ذریعے دھیرے دھیرے ماحول بنتا رہے گا، بچوں کو ساتھ میں لے کے عمل کرو۔ اسی کے ساتھ ساتھ میری دینی مار بہنیں، اللہ کا جو دین ہے، اللہ کے لائن کے حقوق بہت تھوڑے ہیں، مخلوق کے لائن کے حقوق زیادہ ہیں، مخلوق کے لائن کا دین زیادہ ہے۔
5 لائنوں میں دین ہوتا ہے، جس میں سے ایک لائن اس کو کہتے ہیں معاشرت کا دین، رہنے سہنے کا دین، رہنے سہنے۔ عبادت کے لائن کا دین 4 آنا ہے، گھر کا دین 8 آنا ہے، تو بڑا دین گھر کے رہنے کا ہے، جس میں نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ تلاوت ہے، وہ ایک دوسرے سے متعلق ہے۔ بیوی شوہر کے ساتھ کیسی رہے، شوہر بیوی کے ساتھ کیسا رہے، ساس بہو کے ساتھ، بہو ساس کے ساتھ، نند بھاوت کے ساتھ، دیورانی جیٹھانی کے ساتھ، اولاد والدین کے ساتھ، والدین اولاد کے ساتھ، بہن بھائی کے، جو بھی رشتے ہمارے اپنے گھروں میں ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہنا سہنا ہو، گھر کے صبح شام کی زندگی کیسی ہو۔ جیسے نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ بڑا دین ہے، اس سے بڑا دین یہ ہے گھروں کے اندر رہنا سہنا ہمارا صحیح ہو، ایک دوسرے کے احترام کے راستے سے، ایک دوسرے کے حقوق کے راستے سے، ایک دوسرے کی خدمت کے راستے سے، پھر گھروں میں محبتیں پیدا ہوگی، دل جڑیں گے۔ گھروں میں، دلوں میں محبتیں اور سکون جو ہے وہ فرنیچر سے نہیں آتے، موبائل سے نہیں آتے، بنگلے سے نہیں آئیں گے، اچھا کھانا اور اچھا لباس، کمائی کے نقشے بڑھ جانے سے، ہائے فائے خاندان کی بہو آ گئی، بڑے بڑے خاندان اپنی بیٹیاں بیاہ دی گئیں، ہمارے نزدیک جو ہے زندگی کو خوشحال رکھنے کا یہ معیار ہے، یہ معیار نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں خوشحال زندگی کا معیار تمہارے آپس کے دل اللہ جوڑ دے۔ صحابہ ایمان سے پہلے کیسے خطرناک تھے، اللہ اپنے نبی جی اگر آپ پوری دنیا کی دولت خرچ کر دیتے ہیں ان کے اوپر، ان کے دلوں کو آپ ملا نہیں سکتے۔ جو اللہ نے اپنے فضل سے ملایا ہے وہ اعمال لے کر آئے ایک دوسرے کی لائن، وہ ایک دوسرے کے اعمال اپنے گھر میں بھی زندہ ہوں، اس کے لیے سب سے پہلے اپنے دلوں میں مسلمان کی قیمت پیدا کرو، عظمت پیدا کرو۔ دنیا پوری اللہ کے یہاں لعنت ہے، لعنت نہیں اللہ کی رحمت، اللہ نے کبھی محبت بھری نگاہ سے دیکھا ہی نہیں، پوری دنیا تھرڈ کلاس ہے اللہ کے نزدیک، لیکن اس دنیا میں بیت اللہ ایسا ہے، خانہ کعبہ مکہ میں، جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کو دیکھ کے کہنے لگے، اے بیت اللہ خانہ کعبہ، لا الہ الا اللہ، تیری خوشبو کتنی پاکیزہ، تو کتنا قابل احترام، کتنی عمدہ ہے تیری خوشبو، لیکن سن مسلمان کی قیمت تجھ سے بھی زیادہ ہے، تجھ سے زیادہ ہے مسلمان کی قیمت۔ تو یعنی گویا کہ پوری دنیا میں اس وقت خانہ کعبہ بھی 2 نمبر پہ ہے، 1 نمبر پہ کون ہے؟ مسلمان ہے، مسلمان ہے اللہ کے یہاں قیمت۔ منتخب حدیث میں دیکھنا لکھا ہے مسلمان کا مقام، اوپر دیکھنا ہیڈنگ دی ہے سرخی، مسلمان کا مقام۔ مسلمان کی کیا قیمت اللہ کے یہاں؟ اندھے مسلمان کی، پیٹ دکھنے والے مسلمان کی، سر دکھنے والے مسلمان کی، کانٹا چپ جانے والے مسلمان کی، غریب مسلمان کی، امیر مسلمان کی، تاجر مسلمان کی، قرضہ دینے والے مسلمان کی، سہولت دینے والے مسلمان کی، معاف کرنے والے مسلمان کی، مذاق میں جھوٹ چھوڑ دینے والے کی، غلطی حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دینے والے مسلمان کی کیا قیمت ہے، اس کو ذرا دھیان سے پڑھا کرو، کتنی قیمت ہے مسلمان کی اللہ کے یہاں۔ اتنا بڑا درجہ اللہ نے اس مسلمان کا رکھا ہے، میں اس کے ساتھ جب اچھا سلوک کروں گا تو اللہ کے میرا کیا مقام بنے، میرا کیا مرتبہ ہوگا۔ یہ عظمت دلوں سے نکل گئی، اس کے لیے گھروں میں جھگڑے فساد پیدا ہو۔ ایک اولاد محبت بھری نگاہ سے صرف دیکھ رہی ہے ماں باپ کو، اللہ اس کو مقبول ہے جمعے کا ثواب دے۔ ایک ماں باپ صرف محبت بھری نگاہ ڈال دیں اولاد پر، اللہ غلام آزاد کرنے کا سوال۔ ایک بیوی اپنے شوہر کا بولا نہیں ہو، بغیر بولے خود اس کا پاؤں دبانے لگی، اللہ اس بیوی کو 6 تولہ سونا صدقہ کرنے کا ثواب دے۔ اب یہ جتنی بہنیں آپ بیٹھی ہیں بتاؤ کسی کے پاس ہے کہ 6 تولہ سونا؟ اگر ہوگا بھی تو دیں گی نہیں، اور دے بھی ہے تو 17 جگہ بتائیں گے، پہلی بات تو ہے ہی نہیں، اللہ ماشاء ہوگا کہ بھی کوئی اچھے بھی ہے، سبھی گڑبڑ ایسا نہیں، تو ہوا تو نکلے گا نہیں، اچھے سے نہیں نکلتا، اور پاؤں دباؤ آپ بغیر بولے۔ آج جا کے تعلیم کی بات کرو، آج تو بولیں گے آج وہ آج ایسا کیسا ہو گیا، تو بولیں گے ہاں تو روز جایا کر تعلیم، تو کرا کر، کتنا آسان ہے۔ تو بغیر بولے بیوی اپنے شوہر کا پاؤں دبائے تو 6 تولہ سونا صدقہ کرنے کا ثواب۔ اور بولنا شوہر نے بیگم آج تو بہت تھک گیا ذرا پاؤں دبا دو، اب بیگم صاحبہ دبا رہی ہیں تو 6 تولہ چاندی صدقہ کرنے کا ثواب، نفع بہرحال اس میں بھی ہے، اتنی بڑی خیر۔ ایک مسلمان بہن کسی مسلمان بہن کو، ایک مسلمان بھائی کسی مسلمان بھائی کو 1 گلاس پانی پلائے، اللہ تعالیٰ اس کو 4 غلام آزاد کرنے کا سوال دے۔ اور کسی مسلمان کی ایک ضرورت کو پوری کرے گا، اللہ اس کی 73 ضرورتوں کو پورا کرے گا، جس میں تو دنیا آخرت کی ہر ضرورت پوری ہو جائے گی، تو اب باقی کیا بچا ہے؟ 72 سلہ کے سب آخرت میں درجے بلند ہوں۔ یہ یقینی اعمال ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لائے۔ دنیا میں دین کے دشمن چاہتے ہیں کہ مسلمان ان اعمال کو چھوڑ دے تاکہ ان کا گھر جہنم کا دہ بن جائے، تاکہ پریشان رہیں اور اسلام سے نفرت کریں، مسلمانوں کو بھی فائدہ نہیں، تو اسلام پہ چلے ہی کب جو نفرت کریں گے۔
کوئی اسلام سے نکل نہیں سکتا آگے، اتنی بڑی خیر جب دیکھ لے، وہ ماحول ختم ہو گیا، اسی لیے لوگ نکلنے لگے اسلام سے، دنیا والوں نے اپنی طرف چلایا، اتنا اچھا نظام ہمیں ہمارے نبی نے لا کر دیا تھا۔ تو یہ ایک دوسرے کی خدمت، یہ ایک دوسرے کا مقام مرتبہ، اور اس کے ذریعے سے دنیا بھی بنے، جنت بھی، دل اس سے اللہ جوڑ دیں۔ سارے کام تو آپ کرتی ہو گھر میں، ساتھ کی خدمت اور ماں کی خدمت اور بیٹی کی اور دیورانی کی اور فلانی کی، بنا سارے کام تو کرتی ہو، نیتیں بدل بدل کے کیا کرو کہ یہ مسلمان میری بہن ہے، میری ساس ہے، میری بہو ہے، اللہ کی اس کا درجہ ہے، مجھ پر واجب ہے کہ میں اس کی خدمت کروں، تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو، مجھے خوش، پھر وہی کام جو ہو رہا ہے وہی ہوگا، لیکن نیت بدلنے سے، طریقہ بدلنے سے اللہ تعالیٰ دلوں کو محبت بھری محبتوں سے جوڑ دے گا۔ دنیا والے اس کو سمجھ نہیں سکتے، لوگ کہیں گے بہن کیا بات ہے تمہارے گھر میں آنے میں بہت جی کرتا، عجیب سے سکون ملتا، اس کو دعوت دو، ہمارے گھروں میں یہ اعمال ہوتے ہیں۔ جن گھروں میں اعمال نہیں ہے وہاں دیکھو، ساس بات کرے گی نا بہو سے تو الگ اسٹائل میں بات کرے گی، اور اپنی بیٹی سے بات کرے گی تو الگ اسٹائل ہوگا۔ اور جن گھروں میں یہ اعمال زندہ ہو جائیں، لوگ سمجھ ہی نہیں پائیں کہ یہ بیٹی سے بات کر رہی ہے کہ بہو سے بات کر رہی ہے۔ جن گھروں میں یہ اعمال نہیں ہے وہاں لہجہ بتا دے گا کہ یہ ساس سے بات کر رہی ہے، یہ اس کی ماں سے بات کر رہی ہے، ساس سے الگ اسٹائل میں، الگ لہجے میں، ماں سے الگ لہجے میں۔ جن گھروں میں یہ اعمال انہیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ اس کی ساس سے بات کر رہی ہے کہ اس کی ماں سے بات کر رہی ہے، ان کے گھر میں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ بہو ہے یا بیٹی ہے۔ لوگ کہیں گے اپنی بیٹیاں یہاں پر بہو بنا کے بھیجیں، لوگ کہیں گے یہاں کی بیٹیاں بہو بنانے کے لیے اپنے گھر میں لائیں۔ وہ اعمال ختم ہو گئے، گھروں سے نکل گئے سب۔ اس کے لیے میری دینی ماں بہنیں، یہ اجتماعی تعلیم اس کے لیے ہے، اللہ کے راستے کی محنت اس کے لیے ہے۔ جو اعمال ہمارے گھروں سے چلے گئے، ہمارے نبی نے ہمیں جہاں ڈالا تھا ہم بہت دور چلے گئے، وہاں دوبارہ پلٹ کے وہاں پر آنا ہے، دوبارہ وہاں تک پہنچنے کے لیے اتنے سارے جتن ہیں، اتنی ساری محنت ہے، بغیر محنتوں کے یہ ہوگا نہیں۔ ہر گھر میں کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، کبھی غلطی ساس سے ہوگی، کبھی بہو سے ہوگی، کبھی شوہر سے ہو جاتی، کبھی بیوی سے ہو جاتی۔ ہمارے نبی نے درگزر کرنا سکھایا۔ حضرت عائشہ سے کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ مجھے پتہ چل جاتا ہے تو مجھ سے خوش ہے یا راضی ہے؟ کہ یا رسول اللہ کیسے معلوم پڑتا ہے؟ تو عربوں کی عادت تھی، بات بات میں قسم بہت کھاتے تھے، تو کہتے تھے کہ عائشہ جب تو خوش ہوتی ہے نا تو قسم کھاتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم۔ اور جب دعا مانگتی ہے مصلی پہ بیٹھ کے، کچھ کام اللہ سے ہوتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب میرا یہ کام کر دے، میری یہ دعا سن لے۔ ایسا کب ہوتا ہے؟ جب تو مجھ سے خوش ہوتی ہے، دعا میں میرا نام ڈالتی ہے۔ اور جب ذرا کھٹپٹ ہو گئی نا گھر میں، ہر گھر میں ہوتا ہے کچھ نہ کچھ، تو کھٹپٹ ہمارے نبی کے گھر میں بھی ہو جاتی ہے، تو پھر ذرا تو منہ پھل جاتا، عورتوں کا منہ جلدی پھل جاتا، ذرا مٹک کے بیٹھے جاتے، عورتیں جنت میں مٹک گئی۔ حضرت حوا کو شیطان نے کہا کہ دیکھو، اللہ نے کہا کہ یہ پھل کھانا نہیں، نہ تو تم کو دنیا میں جانا پڑے گا۔ جب دیکھا کہ آدم اسلام تو ٹہلنے گئے جنت میں، عورت اکیلی ہے، شیطان آیا اور آ کے بہکانے لگا، کہنے لگے ارے وہ پھل کھا لے گی نا ایڑی تو ہمیشہ رہے گی تو یہاں پہ۔ اچھا، اب آئے آدم علیہ السلام تو گھٹنے کھڑا کر کے ہاتھ کا ہلکا بنا کے ایسے بیٹھ گئی اور مٹک کے منہ پھلا لی۔ کیا ہوا؟ ہوں، ارے کیا ہوا بیگم؟ بات کرنے کو تیار نہیں، ارے کیا ہو گیا؟ پہلے ذرا سا نخرے دکھائیں، جب دیکھا کہ وہ اب تو آگے پیچھے شوہر ہے ہی، تو کہہ رہے ہیں جب تک یہ کھائیں گے نہیں میں تم سے بات نہیں کرنے والی۔ وہ کھا لیے، اس کے چکر میں تو آ گئے دنیا میں، اب ان سب اجتماعی تعلیم میں آ گئے ان کی وجہ سے۔ تو جو عورت نکالی ہے وہی عورت جنت میں بھی لے کے جائے گی، یہ بھی سن لو، یہ مقام اللہ نے عورت کا بنایا۔ لوگ الزام دیتے ہیں عورتوں کو عورت جنت سے نکالی، عورت جنت سے نہیں نکالی، عورت تو جنت میں لے جانے والی چیز ہے، جنت کی پیداوار ہے۔ آدم علیہ السلام ہمارے ابا تو دنیا میں بنے مٹی سے، پہلی امی جان جنت میں بنی، سارے مرد ہے نا یہ ہیں، یہ میڈ ان ورلڈ ہیں، اور عورت جو ہے میڈ ان جنت ہے، جنت کی بنی چیز ہے، جنت ہی میں اللہ پہنچائے گا ہم سب کو، اور سارے مردوں کو لے جانے کے واسطے دنیا میں عورت آئی ہے۔ اپنا مقام جانو، اپنی قیمت جانو، کیا مرتبہ اللہ نے بنایا تمہارا۔ تو اس طرح جو ہے، تو کہنے لگے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ عائشہ جب تو مجھ سے ناراض ہوتی تو ذرا مٹک جاتی، پھر منہ بھلا لیتی، تو سب سے پہلا کام تو یہ کرتی کہ دعا میں سے میرا نام کاٹ دیتی، قسم میں سے میرا نام گیا۔ اب دعا مانگتی تھی تو پہلے کہتی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب، عرب کہتی ابراہیم کے رب میری یہ دعا سن لے، موسیٰ کے رب، اور قسم کھاتی ہے تو دوسرے نبی کا، لوط کے رب کی قسم، ابراہیم کے رب کی قسم۔ تو میں سمجھ جاتا کہ بیگم کا موڈ خراب ہو گیا، تو پھر کیا کرو کہ پنچایت بیٹھو، جھگڑا کرو کہ نہیں۔ حضرت عائشہ آٹا گوندتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے پانی ڈالنے لگتے، ہو گیا جھگڑا ختم۔
حضرت عائشہ بھی جب وہ تہمت لگی تو دونوں میں بہت شدید جھگڑا ہو گیا. اللہ نے کروایا یہ دکھانے کے لیے کہ میری امت جانو تمہارے نبی کے گھر میں بھی ایسا ہوا, تمہارے گھر میں بھی ایسا ہوگا, تو کرنا وہ جو میں نے کیا ہے, کرنا وہ جو میں بتا کے جا رہا ہوں. یہ نہیں پنچایت کو بیٹھاؤ, دو ادھر کے بلاؤ دو ادھر کے بتاؤ, اور وہ کون اگوا تھا کون شادی لگایا پہلے تو اس کو گھیر کے لاؤ. یہ تو اتنے سارے جھگڑے, ہاں یہ سب جاہلوں کی حرکتیں ہیں. اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ دیکھو میرے گھر میں ایسا ہوا. تو حضرت عائشہ آپس میں اتنا شدید ناراضگی, ایسا جھگڑا کہ حضرت عائشہ کی آواز بلند ہو گئی آپ سے بات کرتے کرتے, تیز آواز میں بات کی. اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ گھر میں آ گئے. ابو بکر کی بیٹی ہیں حضرت عائشہ, تو دیکھا تو اتنا ناراض اپنی بیٹی پہ, اللہ کے نبی سے بلند آواز میں بات کر رہی ہے. کہ عائشہ تجھے شرم نہیں آتی اللہ کے نبی سے اتنی تیز آواز میں بات کرتے ہوئے؟ تو ہاتھ اٹھایا مارنے کے لیے اپنی بیٹی کو. ہمارے یہاں تو کچھ ہو جائے اور سسرا آ جائے تو وہ تو بیٹی کی سائڈ لے گا, ہمارے تو آگے داماد کو پیٹ دے گا, اور وہ آگے بیٹی کو ڈانٹ رہے ہیں. عائشہ تجھے شرم نہیں آتی اللہ کے نبی سے ایسی بات کرتے ہیں؟ اور ہاتھ جیسے اٹھایا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے, آپ سے دوڑتے ہوئے آئے اور ہاتھ پکڑ لیا اپنے ہاتھ میں, اور کہنے لگے ابو بکر تمہیں شرم نہیں آتی میرے گھر میں میری بیوی پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے؟ ہے کہ کوئی گھر ایسا؟ ایسا کیوں اللہ نے کروایا؟ ہم سب کو بتانے کے لیے, تمہارے یہاں ایسا ہو تو تم کرنا ایسا. کہنے ابو بکر تمہیں شرم نہیں آئی میرے گھر میں میری بیوی پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ غصے میں باہر نکل گئے اور حضرت عائشہ کی طرف متوجہ ہو کے کہنے لگے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, کہنے عائشہ دیکھا اس آدمی سے کیسا بچایا آج میں نے تجھے, ورنہ آج تو اس آدمی سے پیڑھی رکھی تھی, وہ آدمی تجھے تو پیٹتا, آج کیسا بچایا میں نے آج تجھے اس آدمی سے. بس وہ سارا جھگڑا ہی رفو چکر ختم, سارے جھگڑے ختم ہو گئے. ہمارے گھر میں ہوا کبھی ایسا؟ چھوٹی چھوٹی سڑی گلی باتوں پہ 5 مہینہ سال بھر مظلوم عورتیں بیچاری میکے میں بیٹھی رہتی, یہ الگ تنا وہ الگ تنا, وہ ساس الگ تنی بہو الگ تنی, گھر کے گھر برباد ہو رہے ہیں, زندگیاں برباد ہو رہی ہیں, اسلام کا غلط تعارف ہو رہا ہے, بچوں کی زندگی خراب ہو رہی. اس لیے کہا کہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب نیکیاں اور برائیاں ترازو میں اللہ تولے گا تو پہلی نیکی نماز نہیں رکھی جائے گی. نماز سے چیکنگ ضرور ہوگی, نماز کا سوال پہلے ہوگا, لیکن نیکیاں ترازو کے پڑلے میں نماز پہلے نہیں ہے. نماز تقویٰ جہاد اور مسجد مدرسے کی پوتی اور خوب یہ اور وہ بڑے عمل, یہ سب کچھ نہیں. اللہ کہے گا مرد کی پہلے وہ نیکی اٹھاؤ یہ اپنی بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرتا تھا, کیسا تھا یہ. جب یہ گھر میں سے اعمال ختم ہو گئے, تبلیغ ختم ہو گئی, اللہ کے راستے میں نکل کے سیکھنا ختم ہو گیا, تو پھر کتنا ظلم عورتوں پر ہو رہا ہے. اس لیے میری دینی مار بہنیں اگر چاہتی ہے نا کہ خوشحال زندگی ہو تو مردوں کو بھیجو اللہ کے راستے. جب تک اللہ رسول کو نہیں جانیں گے بیوی کا حق نہیں جان سکتے, بچوں کا حق نہیں جانیں گے. تو کہتے کیا ضرورت جماعت میں جانے کی؟ ہاں ضرورت اسی کی ہے تاکہ تیرا حق جانے ہو. اللہ رسول کو جانیں گے تو تیرا بھی جانے. تھوڑی دیر کے لیے تجھے چھوڑے گا تو 1000 عورتوں کو ان کے شوہر کے حقوق ملیں گے. تیرے بچوں کو چھوڑ کے جائے گا تو 1000 بچوں کو ماں باپ کا پیار ملنے والا بنے. شیطان دھوکہ دیتا, کیا ضرورت جماعت میں جانے کی, یہ زندگی پیدا کرنے کے لیے جاتا. تو میری دینی مار بہنیں اس طرح جو ہے غلطیاں سب سے ہوتی ہیں, گھروں میں کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے, تو اللہ کی خاطر درگزر کر دے, اللہ کی خاطر معاف کر دے. کہا کہ جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے, ہمارے نے بھی گارنٹی لی ہے, میں تو جنت کے ایک دم ٹاپ لیول پہ گھر بنا کے دوں گا اس کو. جھگڑا چھوڑ دیں. اگر نہیں جب تک بولنے نہیں تو ہمیں چین نہیں ہے, سکون نہیں ہے. کتنی گندی بات, اپنے گھر کی بات پنچ کے سامنے جائے, اپنے گھر کی بات محلے والوں کے سامنے جائے, لوگوں کے سامنے جائیں, ان کو خبر کر دو کہ دیکھو ہم اتنے گندے ہیں, اور بعد میں چلو بولے مل کے رہو. کتنی نادانی اور احمق پنے کی بات ہے. جب تمہیں ساتھ میں رہنا ہی تھا تو لوگوں کو بتانے کی کیا ضرورت تھی, اپنے آپ کو ذلیل کرنے کی کیا ضرورت. درگزر کرتے تو اللہ کے یہاں تو درجے مل جاتے ہیں. اس کے لیے گھروں کے اندر ان اعمال کو کرنا, ان اعمال کو بڑھاوا دینا, تاکہ بچوں کے اندر بھی یہ بات میں بچپن سے ہے. اسی کی طرح میری دینی مار بہنیں, جیسے عورتوں پر کلمہ نماز روزہ حج زکوٰۃ فرض ہے, اللہ نے پردہ بھی فرض دی. پردہ بھی فرض ہے عورت پر. دونوں ہاتھ کے پنجے, دونوں پاؤں کے پنجے اور چہرہ, اتنی یہ 4-5 چیز عورت اپنے محرم کے سامنے کھول سکتی ہے. محرم بولے تو شوہر کے علاوہ, شوہر محرم نہیں ہو تو شوہر ہوتا ہے, یعنی بیٹی باپ کے سامنے, بہن بھائی کے سامنے,
اور ماں اپنے بیٹے کے سامنے اتنا کھلا رہ سکتی ہے، دونوں ہاتھ کے پنجے، دونوں پیر کے پنجے اور چہرہ. اس کے علاوہ بیٹی اپنا باپ کے سامنے اس سے زیادہ بھی نہیں رہ سکتی، نہ بہن بھائی کے سامنے، نہ ماں بیٹے کے سامنے. اس طرح جو ہے. اب بولو ہمارے اندر کتنا پردے کا اہتمام. آج کل تو پردہ ہے، برقع ایسا ہے کہ اس کے اوپر بھی ایک برقع ہونا چاہیے. برقع تو پردہ تھا، برقع تو اب فراق ہو گیا، برقع ایک ڈریس ہو گیا، برقع تو ڈھیلا ڈھالا ہو گیا. علماء نے مسائل لکھی، گھر کے اندر عورت اگر اکیلی ہے اور اس کے بیٹے کو، شوہر کو، کسی کو بھی گھر میں باہر کوئی آواز دے رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ جواب ایسا دے کہ مردانہ آواز نکالے، موٹا آواز میں موٹا پن پیدا کرے، بھاری پن پیدا کرے، جیسے مردوں کی آواز بنا کے ایکٹنگ کر کے آواز دے، تاکہ وہ باہر کے مردوں کو سمجھ میں نہیں ہے کہ یہ عورت کی آواز ہے، مرد کی آواز. عورت کی آواز بھی پردہ. یا پھر ایسے انداز میں جواب دے کہ باہر جو آدمی کھڑا ہے نا اس کو لگے کہ یار یہ عورت بہت خطرناک ہے، یہ عورت بہت ڈینجر ہے، بس جتنی بات ہو اتنا سنو، آگے بڑھو. یعنی آؤ نا بھیا، آؤ نا بھیا، بیٹھو نا بھیا. یہ اخلاق نہیں ہے، یہ جہالت ہے، یہ سخت گناہ ہے. تو کہا کہ عورت کی آواز بھی پردہ ہے، عورت کا نام بھی پردہ ہے. کسی عورت کا نام اللہ نے قرآن میں نہیں لیا. حضرت مریم کے علاوہ کسی کے نام نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں تھے، دو وجہ تھی، ایک تو باپ نہیں، دوسرے کہ عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. اللہ کہنے میرا نہیں ہے، یہ مریم کا بیٹا ہے. اپنی صفائی کے لیے اللہ نے مریم کا نام لیا، عیسیٰ ابن مریم. ورنہ حضرت عائشہ کے بارے میں قرآن اترا، حضرت زینب کے بارے میں اترا، عزیز مصر کی بیوی زلیخا کے بارے میں قرآن ہے، لیکن نہ زلیخا کا، نہ عائشہ کا، نہ زینب کا کسی کا تذکرہ نہیں. مردوں سے اللہ نے کہا زید کی بیوی، عزیز مصر کی بیوی، زلیخا نہیں کہا، ایسے کہا. اور ازواج مطہرات کہا حضرت عائشہ میں کو، نام کہیں نہیں لیا. عورت کا نام بھی پردہ ہے. لوگ رکے پہ نام لکھ دیتے، کہیں بھی نام لکھ دیتے. عورت نام چھپانے کی چیز، ہر قیمتی چیز چھپائی جاتی ہے، ہر قیمتی چیز چھپائی جاتی. آپ کے گھر میں جتنے سونے ہیں آپ کو پیتری پہ رکھتے ہیں، اس کو گھر والوں کو بھی نہیں معلوم ہوتا. بعض عورتوں کو تو شوہر کو بھی نہیں معلوم ہوتا کہ میرے پاس کیا ہے. وہ تو نوٹ بندی بھی نا، تو عورتوں کو اتنی نوٹ باہر آئے کہ شوہر کو اتنی نوٹ کہاں سے لائی رہے تم؟ ارے بولے جان تو بولے کہاں سے لائی؟ بولے ابھی اس کو بدلا کے لا، بولے گا نوٹ چھپا کے رکھی. تو عورت سب سے قیمتی چیز اللہ نے بنائی. سب سے زیادہ مقام اللہ کے عورت کا. عربی میں مرد کو رجل کہتے ہیں، عورت کو نساء کہتے ہیں. اور پورے قرآن میں کہیں رجل نام کی سورہ نہیں ہے، 114 میں بھی سورہ نساء ملیں گی. آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا مٹی کا گارا سان کے فرشتوں سے. حضرت حوا کا پتلا نہیں بنایا گیا. حضرت حوا ایک دم ریڈی میڈ دنیا میں لائی گئی جنت میں، آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے کپڑا پہن کے ایک دم پردے کے اندر حضرت حوا کو اللہ نے پیدا فرمایا. عورت ایسی چیز ہے، چھپانے کی چیز ہے. تو جیسے نماز روزہ فرض ہے، ایسے پردہ بھی فرض ہے. اس کو اپنے گھروں میں ابھی تک چلو عادت نہیں تھی، کوئی بات نہیں. اب جب نیت کریں گے تو شیطان بولے گا ارے کیا اب اتنی عمر ہو گئی، جان دو. لوگ بھی کیا بولیں گے، 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. ان کو جان دو، اب بلی حج پہ جائے گی، عمرے پہ جائے، اپنے تو کیا کرنے کا. اپنا جب آنکھ کھلے جب سویرا. ابھی عادت نہیں ہے نا، تو موٹی موٹی چادر رکھ لو گھر میں، تھوڑا پہن کے نکل جایا کرو. تھوڑا تھوڑا عادت ڈالو، دھیرے دھیرے عادت ڈالو. لوگ ہنستے تو ہنسنے دیں، کل ہمارے رونے پر لوگ بچانے نہیں آئیں گے جہنم. بے پردہ خاتون جو بازاروں میں پھرتی ہے، قیامت کے دن فرشتے اس کی چوٹی سے پکڑیں گے اور جہنم کی سلاخ اس کی آنکھ میں جب فرشتے پھیریں گے. اگر موت ہوتی حشر کے میدان میں، اس عورت کی بھیانک چینخ سن کے لوگوں کے کلیجے پھٹ جاتے، مر جاتے لوگ. گزرنے والوں کا کیا حال ہوگا. لوگ ہنسے اپنی بلا سے ہنسے، لوگ مذاق اڑائیں اپنی بلا سے اڑائیں، میرے سے کیا کرنے کا. مجھے اللہ کو اپنی زندگی بتانی، اس کے لیے اس کا اہتمام ہو، کوشش ہو. آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے عادت ڈالیں. مسورہ جماعت میں نکلیں، اللہ ایمان بنائے گا، کیفیت بنے گی، خود بخود کرنا آسان ہوگا. اور اسی کے ساتھ ساتھ میری دینی مار بہنیں، دیکھو جہاں ہمیں اپنا دین اللہ کو بتانا ہے، وہیں اپنی اولاد کا بھی دین اپنے کو بتانا. ہمارے اوپر ڈبل ذمہ داری اللہ نے. تم کتنے دیندار بن کے آئے بتاؤ، اور تم نے اپنی اولاد کو کتنا دیندار بنایا یہ بھی بتاؤ. اللہ کل اللہ پوچھے گا. ڈبل سوال ہمارے پیچھے لگنے والا ہے. اس کے لیے چلو اپنے تو اللہ نے ایسا ماحول دے دیا، اب سمجھ آ گئی دین کی، دین کا ماحول بن گیا، تعلیم میں آنے لگے، جماعتوں میں نکلے، کچھ شوق پیدا ہوا. پچھلی زندگی پر اللہ نے توبہ کی توفیق دی. لیکن ہمارے جو بچے ہیں کل ہمارے اوپر فخر کریں کہ میرے گھر میں ہم نے کبھی بے دینی پر چلے ہی نہیں، امی نے مجھے بچپن سے دیندار بنایا، ابو نے مجھے بچپن سے سنتوں پر چلایا، نمازیں پڑھائی، اہتمام کرایا. اگر ہم اس کی تھوڑا فکر کر لیے، ہمارے بچے بچپن سے دیندار بنیں گے. ہمیں تو بچپن کا ماحول ہو سکتا ہے نہ ملا ہو،
لیکن ہم اپنی اولاد کو تو دے سکتے ہیں نا بچپن سے دین کا ماحول. کتنی بڑی ذمہ داری ہم سب کے اوپر. اس کے لیے جو ہے بچوں کو سخاوت سکھاؤ. کھانے پینے کی چیز آئے نا بچوں سے تقسیم کروائے. جب دادی کو دو, بڑی امی کو دو, چاچی کو دو, فنا کو دو. پیسہ جمع کرنا مت سکھاؤ بچوں کو. لوگ گلے رکھوا لیتے ہیں, پیسے کی محبت آ جائے گی. پیسے تقسیم کرو. دیکھو اپنے گلی میں وہ بیوہ عورت رہتی ہے, بچے یتیم رہتے ہیں, بیچارے غریب رہتے ہیں. بیٹا یہ پیسے ہیں نا یہ تیرے ہو گئے, اس کو اس کا بنا دو, اور یہ کہو کہ وہ جا کے وہاں پر دے دو. اس طرح اس کو فضائل سناؤ, اہمیت سناؤ. سخاوت سکھاؤ بچپن سے بچوں کو. معاف کرنا سکھاؤ بچوں کو. گھر کے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں, گلی محلے کے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں, جھگڑا کرتے ہیں, شکایتیں لے کر آتے ہیں. شکایتیں مت سنو. چلو میں بھی تو دیکھتی ہوں کون ہے, کیا مجھے کم سمجھ رکھا ہے اس نے؟ ایسا نہیں. ہمارے نبی کی زندگی بتا کے کہ بیٹی معاف کرو. کہ امی اس نے مجھے ایسا کیا تھا, میری غلطی نہیں. ہمارے نبی کون سا لوگوں کو ستانے جاتے تھے, لیکن ہمارے نبی کیسے معاف کرتے تھے. تو معاف کرو, آپ معاف کرو. تو درگزر کرنا سکھاؤ بچوں کو. بچوں کے سامنے قطع رحمی کی باتیں مت کیا کرو. جماعتوں میں نکل کے دیکھو, پوچھتے نا اچھے اچھے, بولو سلا رحمی کس کو بولتے, تو کوئی نہیں بتا پاتا کس کو بولتے سلا. کبھی ہوئی نہیں گھر میں بات قطع رحمی, جھگڑے کی بات. ماں بھی سناتے ہیں, باپ بھی, تیرے چچا ایسے تھے, تیرے بڑے ابو ایسے تھے, تیرے دادا دادی ایسے تھے. وہ کہتے ہاں تیرے ماموں تو ایسے تھے, تیری خالہ ایسی, تیری نانی ایسی. وہ ادھر کی سناتی, وہ ادھر کا سناتی. تو بچپن سے بچوں کے دل میں نفرتیں پیدا ہوتی ہے رشتہ داروں. قطع رحمی تو دعائیں بھی نہیں قبول ہوگی. بچوں کے سامنے جھگڑے کی بات نہیں, قطع رحمی کی بات نہیں. میاں بیوی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے بچوں کے سامنے, ایسے ہی نہیں کرنا چاہیے بچوں کے غیر موجودگی میں بھی. لیکن کوئی 19-20 بات ہو, لحاظ کر کے بولو. بچوں کے دل میں نفرت نہ پیدا ہو, معاف کرنے کا جذبہ ہو. آپ وضو کرو, بچیوں کو ساتھ میں وضو کرنا سکھاؤ. مردوں کو گھر سے وضو کر کے بھیجو, بچوں کو گھر میں وضو کرنا سکھاؤ. مسجد کے آداب سکھاؤ. مسجد میں مستی نہیں, ہنگامہ نہیں, شرارت نہیں کرنا. آپ قرآن پڑھو, بچوں کو قرآن آتا ہے تو بیٹا, ورنہ علی باغا پارا دو. آپ تسبیح پڑھو, بچوں سے تسبیح پڑھو. اس طرح جو ہے. اور بچپن سے, چلو ابھی اپنے کو دشوار کیوں ہو رہا ہے ایسا برقع پہننا اور پردہ کرنا, ماحول نہیں ملا. تو بچوں کو بچپن سے ماحول دو. کیسے ماحول دیں گے؟ زنانہ مجلسوں میں لڑکوں کو مت لے کے جائے گا. یعنی عورتیں یہاں جمع ہے, منگنی میں, شادی میں, کوئی اور پروگرام میں, تو لڑکوں کو مت لے کے جاؤ. لڑکیوں کو اپنے ساتھ عورتوں کی مجلس میں لے جائے گا. لڑکوں کو باپ کے ساتھ مردانہ مجلس میں بھیجو. شادی میں بھیجنا ہے, نکاح میں بھیجنا ہے, اور کہیں بھیجنا ہے, تو جہاں الگ الگ ہیں لڑکوں کو باپ کے ساتھ بھیجو, لڑکیوں کو اپنے ساتھ بھیجو. غلط ملت مت کرو, تاکہ بچپن سے نفرت پیدا ہو, بے پردگی. بچپن سے محرم نامحرم کا فرق بچوں کو معلوم. لڑکوں کا اپنے لڑکیوں کو مت پہنو. ماں باپ خوش ہوتے ہیں لڑکی پینٹ پہن رہی ہے, شرٹ پہن رہی ہے, آگے جا کے یہ چیزیں پکی ہو جائیں گی. اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے اس مرد پر جو عورت کا کپڑا پہنے, اس عورت پر جو مرد کا کپڑا پہنے. تو یہ بچپن سے سکھانے کی چیز ہے. بلکہ علماء نے کہا کہ مکتب بھی جہاں پڑھتے ہیں نا لڑکے لڑکی ایک ساتھ, وہاں بھی مت دین سیکھنے بھی نہیں بھیجنا چاہیے. وہاں جہاں لڑکیوں آپا جان پڑھاتی ہیں مکتب, وہاں بچیوں کو بھیجا کرو, اس مدرسے میں بھیجو. جہاں مولانا پڑھاتے ہیں لڑکوں کو, وہاں لڑکوں کو بھیجو, لڑکیوں کو مت بھیجو. وہاں بے دینی سے دین نہیں آتا. اس طرح بچپن سے اس کی تربیت دینا چاہیے, سکھانا چاہیے. نمازوں کی اہتمام ہو, پوچھو کس کے ساتھ رہ رہی ہے بچی, بچہ کس کے ساتھ رہ رہا ہے, اسکول میں کس کے ساتھ جا رہی ہے, کہاں آ رہی ہے, کہاں اٹھ رہی ہے, بیٹھ رہی ہے. اس کی نگرانی کرنا ضروری ہے. اسی کے ساتھ ساتھ میری دینی مار بہنیں, علماء نے لکھا بچوں کو 4 چیزیں پہلے سکھاؤ. پہلے اسے اللہ کون ہے بتاؤ. بنی ہوئی چیزوں سے اللہ کو پہچانا. یہ زمین اللہ نے بنائی, یہ آسمان اللہ نے بنایا. بنی ہوئی چیزوں سے بنانے والوں کو بتاؤ, اللہ کا تعارف کراؤ. دوسری چیز اپنے نبی کون ہے یہ بتاؤ بچوں کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, صفت, موٹی موٹی باتیں, آپ کی زندگی, یہ بتاؤ بچوں کو, آپ کی قیمت, آپ کا مرتبہ. تیسری چیز سکھانے کی بچوں کو جو ہے وہ جنت کیا ہے یہ بتاؤ. دنیا کی نعمتوں سے جنت کی نعمت سمجھایا کرو. پھل فروٹ آ گئے, بتاؤ جنت میں ایسا پھل. دودھ آیا, یعنی یہ تو ڈیری سے آیا, جنت میں دودھ کی نہر. یہ شہد ہے, جنت میں شہد کی نہر. نیا کپڑا پہن کے خوش ہوتے ہیں بچے, کہو جنت میں ایسے کپڑے ملیں گے. گھر بن گیا, دیکھو جنت میں ایسے گھر ملے. ہر خوشی کی اور راحت کی اور نعمت کی چیز سے جنت کی نعمت سمجھاؤ, اور ہر تکلیف اور مصیبت کی چیز سے جہنم کی تکلیف سمجھاؤ. سانپ بچھو ہے نا, دیکھو یہ جہنم میں اتنے خطرناک. گرم گرم چائے کی پیالی پکڑ لی, جہنم کی آگ اس سے خطرناک. کانٹے چبھ گئے, کیسے اس سے بھیانک کانٹے جہنم میں. دنیا کی تکالیف سے جہنم کی تکلیف سمجھ. جب یہ 4 چیزیں بچوں کو سمجھ میں آ جائے گی, اس کے بعد اعمال سمجھاؤ.
بیٹا دیکھ نماز پڑھ, اگر تو نماز پڑھے گا تو جو جنت میں تجھے بتا رہی تھی نا ایسی ایسی چیزیں جنت میں, وہ سب اللہ تجھے اس نماز سے پڑھنے کی وجہ سے دے. ابھی وہ جھگڑا کیا, وہ میرے مارا, بیٹا معاف کر, وہ جو جنت میں بتا رہی تھی نا, وہ جنت میں ایسے لوگ جائیں گے جو معاف کریں گے. نماز سستی کریں گے, میں جو جہنم بتا رہی تھی تجھے اس جہنم میں جانا پڑے گا اگر یہ نماز چھوڑا تو, اگر مکتب نہیں گیا تو, قرآن نہیں پڑھا تو, گالی دیا, جھوٹ بولا, تو اس جہنم میں جانا پڑے گا. اس طرح بچوں کو علماء نے لکھا تین دور ہے بچوں کو سکھانے کی, دین تربیت کرنے کی. پہلا 7 سال سے لے کے 12 سال کے درمیان یہ باتوں کو سکھاؤ, ان کے جتنی سمجھ ہے اس اعتبار سے ان کو بتایا کرو. اور مارنا پڑے تو ہلکی پھلکی مار بھی مارو, لیکن مار تنبیہ کے لیے, مار ایسی بھی نفرت پیدا ہو جائے, نفرت پیدا کرنے والی مار نہیں, تھوڑا سا ایک فکر پیدا ہو جائے, خوف پیدا ہو جائے, تنبیہ ہو جائے اور وہ لوٹ کر آ جائے اس کی طرف, ایسی ہلکی پھلکی مار. کب مارنا چاہیے؟ 7 سال سے لے کے 12 سال کے درمیان. 12 سال کے بعد مارنے کا حکم منع ہے, مارنا نہیں چاہیے, بچے اب شعور ہو گئے. اب مارو گے تو وہ اپنی ذلت محسوس کریں, انسلٹ کریں. آپ کسی کے سامنے, اس کے دوستوں کے سامنے مارو تو آپ کی نفرت پیدا ہو جائے گی. سہیلیوں کے سامنے ماریں گے بچیوں کے, ماں کی نفرت پیدا ہو جائے گی. یہیں سے لوگ آوارہ دوست بنتے ہیں, آوارہ سہیلیاں بنتی ہیں, پھر گھر میں جی نہیں لگے گا. جو بچے ماں باپ سے بدگمان ہو جائیں گے وہ گھر میں نہیں ٹکیں گے, وہ باہر جائیں گے. پھر ان کو گھر میں رکھو, ماحول میں رکھو. تو 12 سال کے بعد مارنا منع ہے. اور 16 سال کے بعد ان کو تو قرآن حدیث واقعات کارگزاریاں دین کی باتیں یہ سب بتا کے تربیت کرو. اور 16 سال کے بعد نکاح کر دو. اب نہ مار سے نہ نصیحتوں سے تربیت ہوگی, اب تو اللہ دلوں کو پلٹے گا خیر کی طرف دعاؤں کے ذریعے سے. اس لیے کہا کہ ماں باپ کی دعا, درمیان کے سارے پردے اللہ ہٹا لیں گے اولاد کے لیے. ہمارا دین سیکھے نہیں, تبلیغ میں پھرے نہیں, دین آیا نہیں, تو اب الٹا پلٹا ہو گیا. بچپن میں جب مارنا تھا تو توتلی زبان سے گالی بھی اچھی لگتی, ہنستے رہتے ہیں. اور جب پکا ہو گیا, 12 کا ہو گیا, بڑا ہو گیا, تو اب وہ چیزیں غصہ دلاتی ہیں. تو جب مارنا تھا تو مارے نہیں, اور جب مارنا بند کرنا تھا تو اب مارنا شروع ہوتا ہے ہمارے یہاں. اب مار کھاتے کھاتے جب پکے ہو گئے, اب جوان ہو گئے, اب تو تم ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے. تو اب باپ گھبراتا ہے, ماں گھبراتی ہے, اب کیا بولیں گے, تو پھر بد دعا کا سہارا لے لیں, تم مر جا, تو گڑ جا, تیرا ایسا ہو, تیرا ویسا. سب الٹا ہو گیا. اس کے لیے میری دینی مار بہنیں, یہ اعمال اپنی زندگی میں لانا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کی نیتیں کرنا ہے. جب تک نہیں کریں گے تو شیطان بے فکر ہوگا, جب اعمال کرنے لگیں گے تو اس کو چین سے نہیں رہے گا. کہ اب نیت خراب کریں, تاکہ اب تو آپا جان کہلانے لگے, اب تو مولوی صاحب کہلانے لگے, اب تو دیندار بن گیا, اب تو دیندار بن گئی, اب تو تعلیم میں جانے لگی. لوگوں کو شہرت کا جذبے کا خیال لائے. تو نیتیں اپنی صحیح کرو. کوئی تعریف کرے اپنی بلا سے, برائی بیان کرے اپنی بلا سے, مجھے تو اللہ کے لیے کرنا ہے. نیتیں صحیح کرتے رہو اللہ کے لیے. قیامت کا اعلان ہوگا, جس نے دنیا میں جو عمل جس کے لیے کہ اس کا بدلہ اس سے لے لے. اللہ کے لیے سارے عمل کریں گے تو بدلہ ملے, دوسروں کے لیے کریں گے تو کچھ نہیں ملنے والے. اس لیے شیطان نیتوں پر ڈاکہ ڈالتے, نیتیں صحیح کرتے رہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ میری دینی مار بہنیں, یہ اعمال اپنی زندگیوں میں لا کے گھر میں گھس کے بیٹھ نہیں جانا ہے, بلکہ کتنے لوگ ہیں جو ان اعمال کو زندگی میں نہ ہونے سے پریشان ہیں. گھر جہنم بنائے, دنیا مصیبت کا اڈا بنی. بغیر دین کے کسی کو سکون نہیں مل سکتا, کامیاب نہیں ہو سکتا, نہ دین میں نہ دنیا میں نہ آخرت میں. اور یہ دولت لے کے ان تک کے بانٹو, ان تک کے پھرو, ان تک کے دو, کہ کیا ہوگا, اللہ کے راستے میں نکلنا. اس کے لیے گھر کے مردوں سے گشت کرو تاکہ محلے میں ماحول بنے, مشورے میں بیٹھا ہو تاکہ فکر پیدا ہو, تعلیم میں بیٹھا ہو تاکہ اعمال میں ترقی ہو. گھر میں بھی تعلیم میں رہے تاکہ اعمال اپنے گھر میں زندہ ہو. گشت ہو تو محلوں میں, دوسرے گشت سے بازو کے محلے میں 3 دن ہر مہینہ ان کو بھیجو تاکہ دیہاتوں میں ماحول بنے. چلے 4 مہینے بھیجو, صوبے میں ماحول بنے. 4 مہینے بھیجو, پورے ہندوستان میں ماحول بنے. 5 مہینہ ہندوستان کے باہر بھیجو, پوری دنیا میں ماحول بنے. آپ دینی بہنیں بھی 3 دن اللہ کے راستے میں نکلے. جن کا 1 دن نکلا ہے لگ گیا وہ 2 بار جائیں, جن کا 2 بار لگا وہ 3 بار, جن کا 3 بار لگ گیا وہ 10 دن کی جماعت میں جائیں, عورتوں کی جماعت میں. جس بہن نے 10 دن 1 بار لگایا وہ دوسری بار لگائے, جس نے 2 بار لگا لیا ہے وہ چلے میں جائے, جس نے 1 چلہ لگایا وہ 2 چلے میں جائے, جس کا 2 چلہ لگائے وہ 2 مہینے ہندوستان کے باہر دوسرے ملکوں میں جائے, بیرون میں. یہ سارے اعمال ہیں اپنی زندگی میں دین لانے کا, اور اللہ کے خزانے سے فائدہ اٹھاؤ. خوشحال زندگی دنیا میں, آخرت میں جنت والی. یہ محنت کے بغیر ہوگا نہیں, اس لیے گھروں میں ان اعمال کو کرو, مسجد میں مردوں سے ان اعمال کو کرواؤ, اور ہفتے میں 1 دن یہاں پر اپنی فکر سے سارے گھر کی عورتوں کو لے کر پہنچو. اور اللہ کے راستے میں مردوں کو بھی بھیجو, آپ بھی جاؤ. اللہ کے راستے میں نکلیں گے, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین پر استقامت دے گا, جمنا ہوگا, ہمارے ذریعے سے دوسروں کو بھی ہدایت دے گا. کتنی بڑی خیر کے ساتھ اٹھیں.
ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے ام سلمہ جنت میں جانتی ہو جھگڑا ہوگا عورتوں کا. ام سلمہ کو بڑی حیرت ہوئی، یا رسول اللہ یہ عورتیں دنیا میں تو جھگڑیلو تھی، جنت میں جا کے جھگڑا کی. تو کہا کہ جنت کا جھگڑا دنیا کے جیسے نہیں، ساس سے لڑ لے، بہو سے لڑ دے، دیورانی ڈھانی سے لڑ لے، پڑوسن سے لڑ لے، اس سے جھگڑا نہیں. پھر کس سے جھگڑا ہوگا؟ کہا کہ وہ جھگڑا حوروں سے ہوگا. دنیا کی دیندار اور دین کی محنت میں ہاتھ بٹانے والی عورتیں اور جنت کی حوریں، ان کی عدالت لگے گی جنت. اللہ جج کی حیثیت سے بیٹھیں گے. اور کہ جھگڑا کیا ہوگا؟ حوریں کہیں گی ہم ان سے زیادہ اچھی ہیں، عورتیں کہیں نہیں یہ حوروں سے ہم اچھی ہیں، تو دونوں میں جھگڑا. اللہ کہے گی چلو دلیل دو. حوریں کہیں گی اے اللہ یہ جو عورتیں ہیں نا دنیا میں جو دیندار تھیں اور دین کی محنت تھی، لیکن تھی تو عورت یہ تو مٹی سے بنی، ان کے اندر اتنی گندگی تھی، ہر کئی قسم کی گندی چیز ان کے اندر تھی. ہم تو پاکیزہ ہیں، خوشبو سے بنی، کافور، مشک، عنبر، عطر، یہ تو مٹی سے بنی. خوشبو اچھی ہے کہ مٹی اچھی ہے؟ یہ حور دلیل دے گی. اور جنت تو ادنا ہے نہیں سمجھانے کے لیے. جنت کی سب سے ادنا درجے کی، چھوٹی درجے کی جو جنت کی حور ہے، اپنی کانی انگلی کا ایک پور دنیا میں بتائے نا، چاند اور سورج کالے ہو جائیں گے. اپنا دوپٹہ لہرا، دنیا خوشبو سے بھر جائے گی. کھارے پانی میں تھوک دے تو شہد زیادہ میٹھا ہو جائے گا. مردے سے بات کرے گی تو زندہ ہو جائے گا. ایسی حوروں سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت جنت الفردوس کی حور عین ہے، عینہ مردیہ ہے. وہ عورت اسے، وہ حور ایسے جھگڑا کرنا، وہ کہے گی ہم اتنی مشک عنبر سے بنی، یہ تو مٹی سے بنی، ہم تو پاکیزہ ہیں، یہ تو گندی ہے، ہم جنت میں پلی بڑی ہیں، یہ تو دنیا کی گندی جگہ میں پلی بڑی ہیں. ایسے خوب برائیاں بیان کریں گی. اللہ تعالیٰ کہے گا عورتوں سے تم بتاؤ تم کیوں کہتے ہو تم افضل ہو؟ یہ دیندار عورتیں، دین کی محنت کرنے والے ہوتے ہیں. آپ ساری بہنیں اللہ کے یہاں کہیں گی اللہ یہ ہو رہے ہیں جو بول رہی ہیں نا یہ سب صحیح ہے، یہ جتنے ہیں بتائی نا، چلو ٹھیک ہے ہمارے اندر ہے یہ سب، لیکن اے اللہ ہم سخت ٹھنڈی میں تہجد اور فجر غسل اور وضو کر کے پڑھے ہیں. ان حوروں سے پوچھو تو کبھی ایک ٹھنڈی کا غسل کری گئے؟ ٹھنڈی تو ایک عذاب ہے، جنت تو راحت کی جگہ عذاب تھوڑی ہے. ان حوروں سے پوچھو کبھی ٹھنڈی کا وضو کری گئے؟ وضو سے اس کا کیا تعلق، غسل سے اس کا کیا تعلق. سخت اپریل مئی کی گرمی میں روزے، حلق کے میں کانٹے آتے تھے لیکن پھر بھی برداشت کر کے ہم نے روزے رکھے ہیں. ان حوروں سے پوچھو کبھی روزہ رکھی گئے؟ اور عورتیں کہیں گی اللہ اولاد کی تربیت میں ہم بیمار پڑ جاتی، زندگی تیاگ دی. ان حوروں سے پوچھو کہ کبھی کسی بچے کی اماں ہے، یہ کبھی اماں بنی ہے؟ ہم کتنی، وہ تو لڑکیاں جب خود ماں بنتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اپنی اماں نے کیا مصیبت اٹھائی. لڑکے جب خود باپ بنتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ابا نے کیا مصیبت سے مجھ کو یہاں تک پہنچایا. لڑپن میں تو سمجھ میں نہیں آتا. تو حوروں سے کہے، اللہ سے کہیں گی عورتیں ان حوروں سے پوچھو کہ کبھی کسی بچے کی ماں بنی ہے؟ اور تیرے راستے، آخری بات کہیں گے ہم تیرے راستے میں تیرے دین کو زندہ کرنے کے لیے اپنے شوہروں کو بھیجتے تھے، اولادوں کو بھیجتے تھے، ان کی غیر موجودگی میں اپنے گھروں میں ہم رہتے تھے اپنی عزت کی حفاظت کر. تنگی آتی تھی، فاقے آتے تھے، مصیبتیں آتی تھی، کسی سے ہم کہتے ہی نہیں تھے، ہم جدائیاں برداشت کرتے. ان حوروں سے پوچھو تو کبھی کسی کی پتنی بنی ہے کہ کسی کے شوہر کی بیوی ہے؟ یہ اس کو کیا معلوم گھر گرہستی چولہا چکی کیا رہتا، اس کو کیا معلوم کیا ہے. یعنی عورت اگر 4 کام کر لینا تو جنت کے 8 دروازے سے اللہ اختیار ہے، جہاں سے جائے جنت میں چلی. فرض نماز پابندی سے پڑھے اپنے گھر میں. دوسرا رمضان کے فرض روزے رکھے. ایسا حال آ گیا کہ جس میں روزہ نہیں ہے تو بعد میں اتوار فوراً رکھے اس کو پاک ہونے کے بعد. تیسرا کام اپنی عزت کی حفاظت کرے. اور چوتھا کام اپنے شوہر کو خوش کر لے. اللہ جنت کے 8 دروازے کھول دیں گے، جہاں سے چاہے چلی جائے. مردوں میں ابو بکر رضی کے علاوہ کسی کو یہ اعزاز نہیں ہے. کتنا بھی بڑا قطب ابدال ولی غوث پیر فقیر بن جائے، جنت کے 8 دروازے کھل نہیں سکتے اس کے لیے. مردوں میں صرف ابو بکر رضی اللہ عنہ، اور ہر عورت کے لیے کھل دیں گے اگر 4 کام کر لیں. فرض نماز گھر میں پڑھے، رمضان کے فرض روزے رکھے، قضا ہو جائے تو بعد میں رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کو خوش کرے، راضی کرے. جنت کے 8 دروازے میں چلی. تو یہ ساری حوروں کی بات، عورتوں کی بات سن کے اللہ اعلان کرے گا جنت میں، اے دنیا کی عورتوں، آج دیندار عورتوں، دین کی محنت کرنے والی عورتوں، آج جنت میں تم حوروں پر غالب ہو. حوروں پر، یعنی دنیا میں عورتیں مردوں پر غالب ہیں. ماں بیٹا جا نہیں سکتا جنت جب تک ماں کو راضی نہ کر لے. شوہر کی نجات نہیں جب تک کہ بیوی کا حق نہ ادا کر لے.
کسی کی ایک بیٹی، دو بیٹی، تین بیٹی ہو، اس کا نکاح کر جنت واجب ہو جائے گی. طلاق ہو گیا، متعلقہ ہو گئی، لوٹ کر آ گئی، سب سے بڑی نیکی اس پر خرچ کرنا ہے. تو بیٹی بن کے باپ پر غالب، بیوی بن کے شوہر پہ غالب، بہن بھائی کے بن کے بھائی پر غالب، ماں بن کے بیٹے پر غالب، اور جنت میں آگے حوروں پر غالب. وہ جنت الفردوس کی وہ حوریں، اللہ ان کو جنت کی خادمہ بنا دیں گے، ان عورتوں کی خادمہ بنا دیں گے. جنت میں مرد کو جانے کا اجازت ہو جائے گی. حاجی صاحب، نمازی صاحب، مفتی صاحب، یہ صاحب وہ صاحب، جتنے صاحبان ہیں نا، وہ سب گیٹ پہ کھڑے رہیں گے. یہ گیٹ کھولو، کہاں نہیں کھولتے؟ کہ کیوں نہیں کھولتے؟ تو کھڑے رہنا پڑے گا. کتنا؟ 1 2 3 4 5 دن گزر گیا، ہفتے گزر گئے، مہینے گزر گئے، سال گزر گئے، 500 سال تک کھڑے رہیں گے. کہ جنت کھولتے کیوں نہیں؟ کہ نہیں، تمہاری دنیا کی دیندار عورتیں، ہاتھ بٹانے والی عورتیں، دین کی محنتوں میں آج تم سے 500 سال پہلے جنت میں چلی گئی ہیں. جنت کی حوریں ان کو سجا رہی ہیں. 500 سال میں ان کا میک اپ تیار ہوگا، پھر آنا تم جنت. لوگ سمجھتے ہیں ہماری وجہ سے عورتیں جنت میں گی، عورتوں کی وجہ سے سارے مرد جائیں گے جنت. اس کے لیے نیت ارادے کرو کہ اللہ کے راستے کے اندر خود بھی نکلنا ہے، گھر کے مردوں کو بھی نکالنا ہے. اور مردوں کے لائن کے جو اعمال بتائے گئے، ان سے مسجد میں ان اعمال کو کرواؤ، محبت سے، خوشامد سے، نرمی سے. اور گھروں کے اندر یہ اعمال آپ بھی کرتی رہو. اس کے لیے جس بہن کی تشکیل طے ہے، وہ کاغذ پین لے کے تشکیل کر لے بھائی. اب جلدی جلدی نام لکھائیں اپنے گھر سے، کس کو 5 مہینہ بھیجو گی، 4 مہینہ، چلہ 3 دن. اور اسی طرح عورتوں میں کی جماعت میں 3 دن جانا ہے، 10 دن جانا ہے، چلے میں جانا ہے، بیرون جانا ہے. اس اعتبار سے اپنا اپنا نام لکھاؤ. اب جلدی جلدی نام لکھ لو.